السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. الله أكبر. جب تأمل صيغ المضارع المجزوم. تأمل، آپ غور کریں، اس چیز پر غور کریں. صيغ المضارع المجزوم، مضارع مجزوم کے صيغوں پر غور کریں یا اس کی جو علامات ہیں اس پر غور کریں. تو انہوں نے پہلی آپ کو کیٹیگری کیا بتائی کہ وہ صیغے فعل مضارع کے جن کی حالت رفع جو ہے وہ ضمہ سے آتی ہے. وہ کون کون سے ہیں؟ ہوا یذهب، ہی تذهب، انت تذهب، انا اذهب، ونحن نذهب. ان تمام صیغوں میں، یہ صیغے ہیں فعل مضارع کے، اور ان تمام صیغوں میں وعلیکم السلام حالت رفع جو ہے وہ آخر میں ضمہ سے آ رہی ہے. ان صیغوں سے پہلے اگر کوئی حرف آ جائے جو کہ فعل مضارع کو جزم کرتا ہے، جیسے کہ لم، تو پھر ان کو کیا ہو جائے گا؟ ہوا لم یذهب. کیا ہوا؟ آخر سے مجزوم کیسے ہوئے کہ اس کے ضمہ کو تبدیل کر دیا سکون سے. ہوا لم یذهب، ہیا کو بھی کیا کیا؟ لم تذهب، انت لم تذهب، انا لم اذهب، نحن لم نذهب. کہ اگر مضارع کی حالت رفع ضمہ سے تھی تو اس کی حالت جزم جو ہے وہ سکون سے آئے گی. دوسری کیا کیٹیگری ہے کہ وہ صیغے جن کی حالت رفع جو ہے وہ نون سے آ رہی ہے. ہم یذهبون، انتم تذهبون، وانتی تذهبین. تو ان کی حالت رفع ظاہر ہوتی ہے نون کے موجود ہونے سے. تو ان کی حالت جزم کیسے ظاہر ہوگی؟ نون کو ہٹا دینے سے. نون کو حذف کر دیں گے، ہٹا دیں گے. جیسے کہ ہوا لم یذهبو، یذهبون سے نون ہٹا دیا تو رہ گیا یذهبو. انتم لم تذهبو، وانتی لم تذهبی. اور دو جو صیغے ہیں جمع مؤنث کے وہ کیسے ہیں؟ وہ مبنی ہیں، تو ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. ہن یذهبن فہن لم یذهبن، انتن تذهبن فانتن لم تذهبن. اب آپ سے یہ کیا گزارش کر رہے ہیں کہ آپ آگے جو انہوں نے آپ کو صیغے دیے ہوئے ہیں فعل کے، ان سے پہلے اگر آپ لم ذکر کریں گے تو ان فعل میں کیا تبدیلی آئے گی وہ بتائیں. جی تو پہلا صیغہ آپ کے پاس کہا ہوا ہے اذهب، تو لم کے بعد کیا ہو جائے گا؟ لم اذهب. ٹھیک ہے، اذهب سے ہو جائے گا لم اذهب. دوسرا ہے یذهبون، لم یذهبو، نون گر جائے گا. تیسرا ہے یذهبن، لم یذهبن، یہ ایسے ہی رہے گا کیونکہ یہ مبنی ہے، چینج نہیں ہوگا نون النسوہ کے ساتھ. تذهبین، لم تذهبی، نون اس کا بھی گر جائے گا. تذهبو، لم تذهب، تذهبون، لم تذهبو، نذهب، لم نذهب، وتذهبن، لم تذهبن. ثم آخر میں یذهب، لم یذهب. صحیح. تو جب لم ایڈ کیا تو فعل مضارع میں کیا تبدیلی آئی وہ انہوں نے آپ کو واضح کر دی. اب کہہ رہے ہیں اکمل الجمل الآتیہ بوضع افعال مناسبۃ فی الاماکن الخالیہ. جی پہلے سینٹنس میں کیا فعل آئے گا؟ علم اللغۃ العربیۃ فی بلدک یا اخی. خطاب ہو رہا ہے حاضر سے، مخاطب سے. کتنے لوگ ہیں؟ ایک ہے، واحد ہے. جنس کیا ان کا؟ مذکر ہے، تو واحد مذکر سے خطاب ہے. اور لغت العربیہ کی بات ہو رہی ہے، تو لغت العربیہ کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ پڑھ سکتے ہیں. پڑھنے کے لیے فعل ہوتا ہے درسا ید رسو، تو اخی انتا ہو جائے گا. تو انتا کے لیے کیا فعل ہوتا ہے؟ درسا ید رسو سے تدرسو. اور جب پیچھے آ جائے گا لم تدرس، علم تدرس اللغۃ العربیۃ فی بلدک یا اخی. اور ملانے کے لیے اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ علم تدرسل. ٹھیک ہے، اصل میں تدرس، لیکن ملانے کے لیے اس ساکن کو کسرہ دے دیں گے، علم تدرسل لغۃ العربیۃ فی بلدک یا اخی. جی سیکنڈ سینٹنس کو ریڈ کریں اور مجھے بتائیں کہ اس میں کیا فعل آنا چاہیے. مرآت کہتے ہیں آئینے کو، مرر. کسرہ کا فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ باب نصرہ پہ. کسرہ یک سرو، کیسے پڑھیں گے؟ کسرہ کا مطلب ہوتا ہے توڑنا، اس نے توڑا. من کسرہ ہاتہ المرآت یا علی، اے علی یہ آئینہ کس نے توڑا؟ لا ادری، مجھے نہیں پتا. انا لم اکسرھا، انا لم اکسرھا، کیونکہ وہ اپنی بات کر رہا ہے. اکسرو سے تو لم لگ گیا تو مجزوم ہو گیا. لم اکسرھا یعنی اس آئینے کو میں نے نہیں توڑا. کیسے؟
وہ صرف وہ ہائفن لگا ہوا ہے، یعنی اسپیکر چینج ہو رہا ہے. نعم الجملة الثالثة. کسرہ یکسرو ہوتا ہے ایشور، یکسرو. اگر یکسرو ہوتا ہے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ اکثر. ہاں ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ ویٹ کر لیجیے گا. کسرہ، جی جزاک اللہ خیر، کسرہ یکسرو ہوتا ہے. عفوا، بہت بہت معذرت. کسرہ یکسرو، تو انا لم اکسرہا ہو جائے گا. صحیح، جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الثالثہ. خرج الطلاب من الفصل یا حامد. خرج الطلاب من الفصل یا حامد، اس کا معنی کیا ہے؟ کیا اسٹوڈنٹس کلاس سے نکل گئے حامد؟ اچھا، اسٹوڈنٹس ایک ہیں یا جمع ہے؟ جمع ہے. اور جب حامد اسٹوڈنٹس کے بارے میں بات کرے گا تو متکلم کا صیغہ ہوگا، حاضر کا صیغہ ہوگا یا غائب کا صیغہ ہوگا؟ اگر میں حامد سے پوچھ رہا ہوں حامد کیا اسٹوڈنٹس کلاس سے نکل گئے ہیں، تو حامد کیا بولے گا کہ غائب ہو جائیں گے نا، کہ وہ نکلے یا نہیں نکلے. تو وہ اب غائب ہے، جمع ہے، اور طلاب مذکر ہے یا مؤنث؟ مذکر. تو جمع مذکر غائب، یعنی کہ ہم کے بارے میں وہ کیا کہے گا؟ لا لم خرج یخرج، خرج الطلاب، لم ہم وہ سب نہیں نکلے. وہ سب نکلے کیسے کہیں گے؟ یا وہ سب نکل رہے ہیں؟ یخرجون، ہم یخرجون. تو جب یخرجون کو مجزوم کریں گے تو کیا کہیں گے؟ یخرجو. لا لم یخرجو. جنہوں نے آن لائن بھیجا ہے آپ صرف ایک کام کیجیے گا کہ واو کے آگے ایک الف لکھ دیجیے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ جب نون کو گراتے ہیں تو پھر واو کے آگے الف لکھتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے آپ کو یہاں پہ کر کے دکھایا ہے یذهبو سے. یذهبون سے جب یذهبو کیا تو واو کے آگے الف لکھا ہے. تو اس طرح آپ خرج یخرجو لم یخرجو. جی بالکل صحیح، جزاک اللہ خیر. اخرج الطلاب من الفصل یا حامد، اے حامد کیا اسٹوڈنٹس کلاس سے نکلے؟ تو کہہ رہے لا لم یخرجو، نہیں وہ نہیں نکلے. جی الرابع. قالت المدرسة للمديرة، کیا مطلب ہے جی؟ کہا مدرسہ نے، ٹیچر نے، مدیرہ سے، پرنسپل سے. کیا کہا؟ ان هؤلاء الطالبات، بے شک ان فیمیل اسٹوڈنٹس نے، واجبات کے ساتھ کیا نہیں کیا؟ جی تو کیا فعل کیا استعمال کریں گے؟ کتبہ. اور مضارع کیا ہوتا ہے اس کا؟ یکتبو. الطالبات جو ہیں وہ کون سی ضمیر کے ساتھ آئیں گی؟ ضمیر کون سی ہے؟ انا، انتم، انتی، نحنو. انتنا از یو آل، وہ سب کی. ہننا، ہننا. ہننا کے لیے فعل کیا ہوتا ہے؟ فعل مضارع کیسے آتے ہیں ہننا کے لیے؟ یفعلنا. اور یہاں پہ کتبہ یکتبو سے کیسے آئے گا؟ یک کتبہ یکتبو. تو ہننا یکتبنا. اور یہ فعل کیسا ہے کہ جب مجزوم بھی کرتے ہیں تو یہ ویسا ہی رہتا ہے. تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ ان هؤلاء الطالبات لم یکتبن الواجبات. اچھا، یہ الطالباتی اور الواجباتی دونوں کون سی اعرابی حالت میں؟ الطالباتی کے پیچھے ریزن دیکھیں کیا ہے؟ مجزوم آنے کا کوئی ریزن ہے؟ حرف جر ہے، مضاف الیہ بن رہا ہے یہ. اگر نہیں تو پھر اس کو مجرور نہ کہیں. منصوب ہے. پہلا طالباتی منصوب کیوں ہے؟ الف ثانی ان کی وجہ سے. ان کی وجہ سے منصوب ہے. منصوب کسرہ کے ساتھ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ جمع مؤنث سالم ہے. جمع مؤنث سالم کا اعراب کیسے ہوتا ہے؟ مسلماتن، مسلماتن اور مسلماتن. اور الواجباتی کیوں منصوب ہے؟ لیکن منصوب کیوں ہے؟ کس کی صفت ہے؟ طالبات کی صفت ہے کہ وہ لم یکتبن الواجبات. اس کا مطلب کیا ہے؟ مفعول ہے. مفعول ہے نا. کتب یکتب فعل ہے، فعل کا مفعول ہے کہ انہوں نے نہیں لکھا. کیا نہیں لکھا انہوں نے؟ واجبات کو نہیں لکھا. تو واجبات مفعول ہے، مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہوں گے. لم جو ہے وہ اسم کو اعراب نہیں دیتا. لم کس کو اعراب دیتا ہے؟ فعل کو، اور اسپیسیفکلی فعل ماضی کو. ٹھیک ہے، فعل ماضی کو کیا کرتا ہے؟
اور مضارع خیر فعل مضارع کو کیا کرتا ہے؟ مجزوم کرتا ہے، منصوب نہیں کرتا، مجزوم کرتا ہے، تو لم کوئی ریزن نہیں بنے گا. یکتبنا فعل ہے، اس کا فاعل ہونا اس کے اندر موجود ہے، الواجبات ہی جو ہے یہ اس کا مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے جی. لی، لام، لام کیا ہوتا ہے؟ نہیں، للہ، اللہ کے لیے، حرف جر، لام تعلیل آتا ہے فعل مضارع پہ. ایسے ہی ہے. اگر آپ کہیں گے تو پھر آپ پھر آپ مکمل کرنے کے معنی میں کر سکتے ہیں، اکمل یکمل اکمال سے، مزید میں، یا پھر کمل یکمل تکمیل سے بھی کر سکتے ہیں، مکمل نہیں کیا. صحیح. الخامس، جدرا آپ نے جو یہ نمبر 5 لکھا ہے اس کو تھوڑا سا غور کریں، پیچھے ضمیر جو لکھی ہے ان سے چیک کریں کہ کیا اس کو اسی طرح لکھیں گے جس طرح آپ نے لکھا ہے. جی الخامس، نحن لم الى حدیقۃ الحیوانات امس. ہم گئے، صحیح، گئے کو کیسے کہیں گے؟ اور نحنو کے لیے کیسے کہیں گے؟ نذهب. نحن لم نذهب الى حدیقۃ الحیوان. نذهبو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، صرف نذهب ہوگا، یعنی نذهبو آخر میں واو الف نہیں آئے گا، صرف نذهب. اوکے الحمدللہ. جی السادس، وہ تو اس کے تو ہم سے. جی السادس، کنسا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جھاڑو لگانا. کنست اختی، غرفہ کا اعراب کیا ہوگا؟ اعراب کیا ہوگا؟ اعراب منصوب ہوگا، ٹھیک ہے. غرفتہا، کنست اختی غرفتہا، میری بہن نے اپنے کمرے کو جھاڑو لگا دیا. ولم، اب آپ کی مرضی، آپ اس سے جھاڑو لگوائیں یا خود جھاڑو لگائیں. تو فعل آپ جو بھی بتائیں صحیح بتائیں. اگر آپ ان کا کہہ رہی ہیں ان کا کہہ رہے ہیں تو شبریز بھائی یہ تکنسی نہیں آئے گا، تکنسی میں آتا ہے تم نے نہیں لگایا. ٹھیک ہے. ولم اکنس کہہ سکتے ہیں، ولم اکنس غرفتی، کہ میں نے اپنے کمرے میں جھاڑو نہیں لگایا. اور اگر آپ ان کا کہنا چاہیں تو کیسے کہیں گے؟ تکنس. ٹھیک ہے، ہیا تکنس کہیں یا پھر انا اکنس کہیں، انتی تکنسی نہیں آئے گا. بس. کانست اختی غرفتها ولم اکنس غرفتی، اور میں نے اپنے کمرے میں کلیننگ نہیں کی. صحیح. السابع، فواکہ کس کو کہتے ہیں؟ فروٹس. فواکہۃ کی جمع فروٹس. فروٹس کے ساتھ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اکلا یا کلو. صحیح. اور یا اخوان سے آپ بات کر رہے ہیں. یا اخوان کون سی ضمیر ہے؟ یا اخوان، یا اخوان، تو اس کے لیے ضمیر کون سی آئے گی؟ ہم تو غائب ہوتے ہیں. انتا از واحد. انتم، انتم سے بات ہو رہی ہے. اخوان انتم. اب انتم نے کیوں نہیں کھائے فواکہ، کیسے کہیں گے؟ تم، انتم تأکلو. لما لم تأکلو، واو کے ساتھ آئے گا، ٹھیک ہے. تأکلونا تھا، انتم تأکلونا، لم کی وجہ سے مجزوم کریں گے، تو لما لم تأکلو الفواکہ یا اخوان، تم سب نے فروٹس کیوں نہیں کھائے اے بھائیوں. جی نمبر 8، یا سلمہ. اب کس سے خطاب ہے؟ مخاطب کتنی ہے؟ ایک ہے. واحد، مذکر مؤنث؟ مؤنث، تو کون سی ضمیر ہے؟ انتی. یا سلمہ انتی. علم معنی هذه الکلمہ. معنی هذه الکلمہ کا کیا مطلب ہے؟ اس ورڈ کے میننگ، اس ورڈ کے میننگ کو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ سمجھنا، جاننا. اور عربی میں کیا کر سکتے ہیں؟ فہیمہ یا فہمو کر سکتے ہیں. تو علم انتی، انتی کے لیے کیا آتا ہے؟ یفہم ہوا. تذہبی، تذہبی کو فہم پہ لائیں تو کیسے آئے گا؟ تفہمی. یا سلمہ علم تفہمی، اصل میں کیا تھا؟ تفہمینا، اور لم کی وجہ سے مجزوم ہو گیا تو تفہمی. علم تفہمی معنی هذه الکلمۃ. کس کے لیے؟ ہاں تو عرفہ یعرفو تو تعریفی. التاسع، رن الجرس الآن. رن یرن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بجنا. جرس گھنٹی، گھنٹی بجی ابھی. ولما المدرسون من الفصول. اللہ اکبر.
تو ایک کوئی بھی بتا دیں. آگے آگے سینٹینس تھوڑا غور سے پڑھیں. ہاں ہاں، من کی وجہ سے کیا کریں گے؟ من کی وجہ سے دخلا نہیں استعمال کریں گے. دخلا ہوتا ہے فی، خرج ہوگا من. ٹھیک ہے، اور وہ اب تک مدرس جو ہیں وہ اب تک کلاس سے نہیں نکلے ہیں. فیل کیا استعمال ہوگا یہ بتائیں، سوچ کے بتائیے گا سلمان صاحب، بتائیں. یخرجو، پیسے واپس دینے پڑیں گے اگر غلط ہوا تو. جب فاعل ظاہر ہو، لما یخرج، ویسے فعل کیا ہو جائے گا؟ لما یخرج. کیوں؟ کیونکہ المدرسون فاعل جب ظاہر ہے تو فعل کتنے کا آتا ہے؟ واحد کا آتا ہے. مذکر ہوگا تو مذکر، مؤنث ہوگا تو مذکر. مدرسون مذکر ہیں تو اس وجہ سے یخرج. المدرسون پھر آگے جائے گا اس کا فاعل. یخرجو کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ضمیر لے آئیں، اور ضمیر کے لیے ریٹرن کہاں چاہیے ہوتا ہے؟ پیچھے. تو پیچھے کس کا ذکر ہے جہاں پہ وہ ضمیر کو آپ مینشن کریں گے؟ فاعل ظاہر کیا ہوتا ہے؟ فاعل ظاہر یہ ہوتا ہے جب میں نے کہا، یہ تو ماشاء اللہ دکھے گا نہیں. مدرس کلاس سے نکل رہا ہے، کیسے کہیں گے؟ نکل رہا ہے. ایک طریقہ ہے میں کہوں المدرسو یخرجو. ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ. المدرسو یخرجو، اس میں یہ کیا ہو گیا؟ مبتدا ہو گیا. یخرجو فعل ہو گیا. یخرجو کو فاعل چاہیے، فاعل کا ہے مدرس. فاعل ہے، فاعل تو فعل کے بعد آتا ہے. یار ایسے نہیں کرو نا، نہیں نا ایسے نہیں کرو نا. اس یخرجو کے اندر ایک ضمیر ہے ہوا، وہ ضمیر اس کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے، مدرس مبتدا، یخرجو اس کی خبر، یخرجو فعل ہے اور اس کا فاعل ہوا ضمیر ہے. ہوا ضمیر ریٹرن کر رہی ہے مدرس کی طرف. کیوں؟ فرق آئے گا نا، فرق آئے گا. اگر میں اس کو آگے پیچھے کرتا ہوں تو میں کہوں گا یخرج المدرسو. اب یہ کیا بنے گا؟ مبتدا نہیں بن سکتا. اب یہ فعل ہے، فعل مبتدا نہیں ہوتا. اب یہ فعل ہے، اب اس کے اندر ضمیر ہے کیا؟ ظاہر ہے نا اس کا، تو یہ فاعل ہے اس کا. یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے. اگر اس کو ضمیر دینے کی کوشش کریں گے تو ضمیر پیچھے کچھ مانگے گی. پیچھے کیا ہے آپ کے پاس؟ کچھ نہیں ہے. تو یہ فعل ہوا، یہ اس کا فاعل ہوا. یہ مبتدا ہوا، یہ اس کی خبر ہوئی. خبر تو خود جملہ فعلیہ ہے اور اس کا فاعل ضمیر اس کے اندر ہے، جو کہ ضمیر پیچھے جا سکتی ہے ہوا پہ. فرق کہاں پہ آتا ہے؟ فرق آتا ہے اگر میں کہوں المدرسون، تو اب مجھے فعل کیا استعمال کرنا پڑے گا؟ یخرجون. یخرجون کیوں؟ کیونکہ اس فعل کو فاعل چاہیے. یہ اس کا فاعل بن نہیں سکتا، یہ اس سے پہلے آ گیا ہے. تو اس فعل کے اندر یہ جو واو ہے ہوم کی جگہ پہ، یہ کون ہے؟ اس کا فاعل ہے. یہ ضمیر ہے، ضمیر کو پیچھے کوئی مرجع چاہیے ہوگا. ضمیر کو پیچھے کون مرجع مل رہا ہے؟ مدرسون مل رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کیس میں میں آگے پیچھے کروں گا تو میں کہوں گا یخرج المدرسون. میں یہاں پہ یخرجون نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یخرجون کے اندر واو ضمیر ہے. واو ضمیر پیچھے کہاں پہ جائے گی؟ یہاں پہ یہ فعل ہو گیا اور یہ اس کا فاعل ہو گیا. اب یہ فاعل چونکہ ظاہر ہو چکا ہے، ظاہر کا مطلب کیا ہے کہ ضمیر نہیں ہے. جب فاعل ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد کا آتا ہے. مذکر ہوگا تو مذکر، مؤنث ہوگا تو مؤنث. تو یہاں پہ کیا ہوا؟ المدرسون فاعل چونکہ ظاہر ہے، چاہے جمع کا اس سے فرق نہیں پڑتا. تو یہاں پہ فعل آئے گا لما یخرج المدرسون من الفصول. جملہ فعلیہ میں فعل ہی پہلے آتا ہے. جی بالکل صحیح ہے، جملہ فعلیہ میں فعل پہلے آتا ہے. ضمیر ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. نہیں ہے، یخرجو کے اندر ضمیر ہوا مستتر ہوتی ہے. آپ ظاہر کرنا چاہیں ہوا، ضرورت نہیں ہے اس کی، ضرورت نہیں ہے. یخرجون میں واو موجود ہے. آپ اگر ہم لگا بھی دیں گے تو وہ ہم بھی جائے گی مدرسون کی طرف، کوئی فرق نہیں پڑے گا. مطلب تاکیدن آپ کہہ سکتے ہیں ضرورت نہیں ہے. یہ سینٹینس اس اعتبار سے کمپلیٹ ہے. ٹھیک ہے جی. نمبر 10. اب نمبر 10 میں خطاب کس سے ہے؟ بنات. بنات واحد ہے جمع ہے؟ جمع. مذکر مؤنث؟ مؤنث. جمع مؤنث مخاطب کون سی ضمیر؟ انتنا. بارک اللہ فیک. انتنا. نوافذ کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ انتنا کھول سکتے ہیں. کھولنے کے لیے کیا فعل ہوتا ہے؟ فتح یفتح. انتنا کے لیے کیا ہوگا؟ تفتحنا. تفتحنا میں کیا کوئی تبدیلی آتی ہے؟
نہیں تو وہ ایسے ہی آ جائے گا لما لم تفتحن النوافذ یا بناتو، اس کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ کیوں نہیں کھولی کھڑکیاں تم نے اے بیٹیوں. صحیح. لما لم، اور وہ لما تھا. جی الحادی عشر نمبر 11. لم الوزیر من لندن. الوزیر صاحب لندن سے کیا کر سکتے ہیں؟ جی رجوع کر سکتے ہیں. رجوع کے لیے کیا فعل ہے؟ رجع یرجع. یہاں پہ کیا آ جائے گا؟ لم یرجع الوزیر من لندن، اور ملانے کے لیے لم یرجع الوزیر من لندن. کیا رجع نہیں لا رہے، لم یرجع کہہ رہے ہیں. اس کا مضارع ہی آئے گا، لم آیا ہوا ہے نا. جا تو اس کا یجی آئے گا، یجی ہو جائے گا. یہ آپ نے آن لائن جو سوال کیا ہے اس کو مبتدا خبر کیسے کہہ رہے ہیں؟ پھر کس سینٹینس کو آپ کہہ رہی ہیں؟ اگر آپ اس سینٹینس کو کہہ رہی ہیں تو اس میں یہ مبتدا بنے گا، یہ پوری اس کی خبر بنے گی، اور خبر اپنے اندر جو ہے وہ جملہ فعلیہ بنے گی جس کا یہ فاعل ہوگا اور اس کی فعل ہوگا اور اس کی ضمیر اس کا فاعل ہوگی. ابھی سمپل اس پہ رہیں گے اور پھر انشاءاللہ بعد میں کمپلیکیٹ ہو جائے گا. جی اس کے بعد یہ آپ سے سمپل سا کہہ رہے ہیں کہ ان سینٹینسز میں سے مبتدا اور خبر کی آئیڈینٹیفیکیشن کریں. الماء قلیل، اس میں مبتدا کون ہے؟ الماء قلیل کیا ہے اس کی خبر. باقی سب میں بھی تقریباً ایسا ہی ہے. سیکنڈ سینٹینس کو کیسے ریڈ کریں گے؟ سعاد ممرضۃ. سعاد پہ تنوین کیوں نہیں پڑھ رہے؟ غیر منصرف ہے. غیر منصرف کیوں ہے؟ عالم ہے اور مؤنث کے لیے نام ہے یہ، ٹھیک ہے. فیمیل کا نام ہے سعاد ممرضۃ. اس میں مبتدا کون ہے؟ سعاد مبتدا ہے اور ممرضہ خبر ہے. مبتدا اور خبر دونوں کیسے ہوتے ہیں لازمی طور پہ؟ مرفوع ہوتے ہیں. اور عام طور پہ مبتدا کیسے ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے. اور خبر کیسی ہوتی ہے عام طور پہ؟ نکرہ ہوتی ہے. آپ دیکھیں الماء معرفہ ہے، قلیل نکرہ ہے، سعاد معرفہ ہے. سعاد معرفہ ہے کیسے پتا چلا؟ کسی کا نام ہے، نام ہوتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نام کو کیا کہتے ہیں؟ علم. بارک اللہ فیک. علم. سعاد علم ہے، معرفہ ہے، ممرضۃ اس کی خبر ہے، نکرہ ہے. جی الثالث کیا ہے؟ القہوۃ باردۃ. معنی امید ہے واضح ہوگا. باردہ کسے کہتے ہیں؟ ٹھنڈے کو. الرابع مبتدا کون ہے اس میں؟ النجوم، اور خبر اس کی جمیلۃ. پھر الخامس الدخول ممنوع. ممنوع کا مطلب منع ہے، داخل ہونا منع ہے. السادس الباب مغلق. مغلق کا مطلب ضد مفتوح، بند ہے، ٹھیک ہے. اور پھر السابع ہاشم ذکی. ذکی معنی سمجھدار، عقل مند. رجع یرجع، اور اس میں جب لم آ گیا تو یرجع عین پہ سکون آ گیا، ملانے کے لیے عین کو کسرہ دیا تھا. جی اس کے بعد یہ آپ کو کہہ رہے ہیں میز. میز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الگ کریں، تمییز کریں، فرق کریں. الجملۃ الاسمیہ تھا من الجملۃ الفعلیہ. کون سا جملہ اسمیہ ہے اور کون سا جملہ فعلیہ ہے؟ جی پہلا والا کیسا ہے؟ فعلیہ ہے. کیوں؟ کیونکہ فعل سے شروع ہو رہا ہے، خرجہ. دوسرا کیسا ہے؟ اسمیہ ہے، اسم سے شروع ہو رہا ہے. یہ کیسے پتا چلا کہ سیکنڈ جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے؟ ال آ رہا ہے. ال جو ہے وہ صرف اور صرف اسم پہ آتا ہے. بارک اللہ فیک. الثالث فعلیہ ہے. ضاحک کا معنی ہنسا، صحیح. الرابع اسمیہ ہے. زہرا کس کو کہتے ہیں؟ پھول کو. پھول کو. الزہرۃ جمیلۃ، پھول خوبصورت ہے. اور جملہ اسمیہ ہو گیا مبتدا و خبر. الخامس فعلیہ دخل فعل ماضی. الطالب اس کا کیا ہو جائے گا؟ فعل کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ فاعل. فعل کا فاعل. فعل اور فاعل جملہ فعلیہ مکمل ہو سکتا ہے، یا فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ مکمل. جملہ اسمیہ مبتدا اور خبر. جی السادس جملہ اسمیہ اللہ اکبر. اس کے بعد اور بھی زیادہ آپ کو اصل میں یہ کتاب جیسے آگے آگے جا رہی ہے آپ کو وہ اور چھوٹے چھوٹے ٹاپکس، پرانے بچپن والے ٹاپکس پڑھا رہے ہیں. جی عین الاسم والفعل والحرف. مندرج ذیل میں سے اسم، فعل اور حرف کو تبدیل کریں. اب آپ ماشاءاللہ سب کر سکتے ہیں، صرف ایک ترجمہ مجھے بتا دیں تاکہ مجھے پتا چل جائے کہ آپ کو معنی سمجھ میں آ رہا ہے. باقی تو آپ ماشاءاللہ انشاءاللہ سب کر ہی لیں گے. جی پہلا سینٹینس کا مطلب کیا ہے؟ خرج المدرس والطلاب من الفصل. ٹیچر اور اسٹوڈنٹس کلاس سے نکلے. جی کوئی اگر ریڈ کر لیں تو زیادہ اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ. اگر کوئی ریڈ کر لیں تو زیادہ اچھا ہے. الثانی ریڈ کر لیں، ترجمہ بھی کر لیجیے گا لیکن ریڈ کر لیں. سأذهب إلى الملعب بعد الدرس. ان قریب وہ کھیلیں گے درس کے بعد. اذهب. اذهب
جائیں گے. کون جائے گا؟ اذهب انا اذهب میں گیا. میں جاؤں گا. جاؤں گا الى المکتبۃ. مکتبہ کہتے ہیں لائبریری. اچھا آپ کا اسم العرب لکھا ہوا ہے. اوکے. اذهب الى الملعب میں جاؤں گا پلے گراؤنڈ کی طرف بعد الدرس. اس کتاب میں جو میرے پاس ہے مکتب لکھا ہوا ہے، مکتبہ لکھا ہوا ہے لائبریری کی طرف. آپ لوگ کھیلنے والے ہیں، آپ لوگ کھیلیے گا. الثالث نمبر 3. افہمت الدرس یا علی؟ نعم فہمت. کیا تمہیں درس سمجھ میں آ گیا اے علی؟ نعم جی ہاں میں سمجھ گیا. جی اب آپ بتائیں اس میں فعل کون کون سا ہے؟ فہمت. فہمتا. شروع کا حمزہ کیا ہے؟ لیکن ہے کیا؟ حرف ہے، اسم ہے، فعل ہے؟ حرف ہے. حرف ہے. الدرس کیا ہے؟ اسم ہے. اسم ہے. یا کیا ہے؟ حرف ہے. حرف ہے. اور علی کیا ہے؟ اسم ہے. اسم ہے. صحیح. میں کہا آپ لوگ ماشاء اللہ سیم تھے. الرابع. نعم جناب ہاں حرف ہے. وہ لا آپ کو انہوں نے بتایا تھا نا پوری لسٹ. آپ دیکھیں مثالیں جو لکھی تھی یہ پیسج میں جب اس نے کہا تھا کہ ہاتھی مثالا لکل واحد منها، تو اس نے حرف کا آپ کو بتایا تھا فی و الا و من و نعم ولا ولن ولم وسین کما فی سآکل. پیسج کے ٹورڈ دا اینڈ تقریباً. صحیح جناب. الرابع. لا تكتب بالقلم الأحمر. بالقلم بالقلم الأحمر. الاحمری. احمری. نہیں لکھیں گے وہ کون؟ قلم سے. تکتب. نہیں لکھو. کون کون؟ ایک ہے آپ کہہ سکتے ہیں لا تکتبو بالقلم الاحمری. اب یہ تکتبو کی ضمیر جو ہے وہ کس کس کے لیے پاسبل ہے؟ یا تو ہیا کے لیے پاسبل ہے ہیا تکتبو، یا پھر انتا کے لیے پاسبل ہے انتا تکتبو. ہیا تکتبو و انتا تکتبو. اب اگر پیچھے سینٹینس میں کچھ اور نہیں ہے تو زیادہ بہتر ہے کہ انتا سے خطاب کیا جائے تاکہ سینٹینس میں معنی کلیئر ہو کہ ریڈر سے بات کی جا رہی ہے. اب یا تو اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں لا تکتبو بالقلم الاحمری کہ تم نہیں لکھتے ریڈ پین سے، یا پھر آپ اس کو فعل نہیں بنا دیں تو لا تکتب بالقلم الاحمر کہ تم مت لکھو ریڈ پین سے. دونوں آپ کی مرضی ہے جیسے آپ کرنا چاہیں. یس پھر نفی ہے سمپل. ٹھیک ہے. اینڈ اگر مجرور اس کو مجزوم کریں گے تو وہ نہیں کا بن جائے گا. لا تکتب بھی ہو سکتا ہے لا تکتبو بھی ہو سکتا ہے، دونوں مل سکے. جی الخامس. لم اغسل المنادیل بالصابون. لم نہیں میں نہاتا، نہیں میں دھوتا. نہیں میں نے دھویا ماضی ہو جائے گا نہیں میں کیونکہ نے لم جو دھویا. ہے وہ ماضی کا معنی دیتا ہے. نہیں میں نے دھویا گاڑی کو. منادیل مندیل کی جمع. مندیل کہتے ہیں رومال کو. رومال کو. بالصابون صابن سے. لن اذهب الى بلدی فی عطلۃ الصیف. لن اذهب میں نہیں جاؤں گا میں نہیں جاؤں گا الى بلدی اپنے کمرے میں. بلد. بلد کہتے ہیں ملک کو یا شہر کو. شہر میں گرمیوں کی چھٹیوں میں. بالکل صحیح. ہوا یبحث عن المفتاح. بحث یبحث کا مطلب ہوتا ہے ڈھونڈنے کا. کون سا نون خفیفہ؟ کون سا نون خفیفہ؟ لن لن ہوتا ہے اس میں نون خفیفہ کیا ہوتا ہے؟ وہ فعل کے ساتھ آتا ہے. جی ہوا یبحث عن المفتاح. بحث یبحث کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا. تو ہوا یبحث عن المفتاح وہ تلاش کر رہا ہے کس کو؟ چابی کو. اس میں ہوا کیا ہوگا؟ اسم فعل یا حرف؟ اسم. ہوا ضمیر ہے، ضمیر اسم ہوتی ہے. یبحث کیا ہو جائے گا؟ فعل. عن کیا ہو جائے گا؟ حرف. حرف جر ہے. اور المفتاح اسم. بارک اللہ فیک. الثامن ما عندي قلم ولا کتاب. ما عندي نہیں ہے میرے پاس قلم اور نہ کتاب. اور التاسع انا طالب. انا طالب میں طالب علم. اور اس میں انا کیا ہے؟ اسم فعل یا حرف؟ اسم ہوگا. اچھا کل آپ نے ایک سوال پوچھا تھا، سوری ذہن سے نکل گیا تھا. آپ نے پوچھا تھا کہ اگر مجھے کہنا ہو کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، ٹھیک ہے، تو وہ کیسے کہیں گے؟ یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا شیئن سے آتا ہے. اگر آپ چیپٹر نمبر 16 کے بالکل اینڈ کو نکالیں یعنی 17 کا شروع کا نکالیں، 17 کے شروع سے پچھلے پیج پہ اگر آپ دیکھیں چیپٹر 16 اس میں انہوں نے آپ کو بتایا ہوا ہے ما اريد شيئا ما اكلت شيئا ما رايت شيئا وما فهمت شيئا. یہ طریقہ ہے کہنے کا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا. ما فهمت شيئا مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا. اور بھی طریقے ہیں میں اس طرح سے کل نہیں بتا پایا ہے کیونکہ وہ تھوڑے کمپلیکیٹڈ ہو سکتے ہیں. ما فهمت ولو کلمہ واحدہ مجھے نہیں سمجھ میں آیا، ایک ورڈ بھی نہیں سمجھ میں آیا. ما فهمت مجھے سب کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن اس میں معنی یہ کہ مجھے سب سمجھ نہیں آیا، ہو سکتا ہے کچھ سمجھ میں آیا. عن المفتاح بحث یبحث کے ساتھ عن کا استعمال ہوتا ہے. اچھا اس چیز کو بس دیکھ لیتے ہیں. اللائی اور اللاتی، یہ اللائی اس چیپٹر میں آیا تھا تو یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اللائی اور اللاتی ایک ہی معنی میں ہوتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟
اس میں موصول ہے کس ضمیر کے لیے؟ مؤنث کی جمع کے لیے. ٹھیک ہے. الذی کی جمع الذین, اور الذی کی مؤنث اللتی, اللتی کی جمع اللاتی اینڈ اللہ. تو یہاں پہ ایک سینٹنس بتایا الطالبات اللاتی او اللائی خرجنا من الفصل الآن من الفلبین, کہ وہ اسٹوڈنٹس فیمیل جو کہ خرجنا من الفصل الآن اللائی من الفلبین, فلپینز. جی جی بالکل, یہ اسٹوڈنٹ جو کہ نکلی ہیں کلاس سے ابھی, یہ فلپائن سے ہے. جی عندہ اور یا, عندہ جو ہے اسم ہے, یا بھی اسم ہے. ٹھیک ہے. عندہ کہتے ہیں پاس کو, ظرف اسم ہوتا ہے. یہاں پہ مکان ہے, یس. ٹھیک ہے. اچھا اب اس پیٹرن کو ذرا دیکھیں. حامد قال, حامد قال, حامد نے کیا کیا؟ کہا. قال کا مسئلہ کیا ہے؟ اصل میں ہم نے جو فعل پڑھے تھے وہ پڑھے تھے فعلا کے وزن پہ, یا فعیلا یا فعولا. یہاں پہ یہ کیا ہو گیا؟ بیچ میں سے ایک حرف جو ہے وہ ساکن ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ واو یا تھا اور اس میں یہ تبدیل ہو گیا الف میں, اور الف جو ہے کوئی حرکت ایکسیپٹ نہیں کرتا, الف ہمیشہ ساکن رہتا ہے. تو جب قالا کے وزن پہ تھا ہوا کے لیے, تو انتا کے لیے کیا ہو گیا؟ قلتا. یہ کس طرح ہوا ہے یہ آگے جا کے بتائیں گے. فی الحال یہ کہ کہہ رہے ہیں کہ انتا کے لیے استعمال ہوگا قلتا, انا کے لیے قلتو, نحنو کے لیے قلنا. اور اسی پیٹرن پہ حامد قام, قام کا مطلب کھڑا ہوا, تو انتا قمتا, انا قمتو, نحنو قمنا. اب یہ کہہ رہے ہیں اگر زارا بھی اسی پیٹرن پہ ہے, حامد زارا, تو انتا کے لیے کیا ہو جائے گا؟ اوپر دیکھیں نا, قالا ہو گیا قلتا, قاما ہو گیا قمتا, تو زارا ہو جائے گا. قاما سے ہوا قمتا, قالا سے ہوا قلتا, تو زارا سے ہوگا. زردہ بریانی کو چھوڑیں, قاما سے قو, قالا سے قو, تو زارا سے زو, تو زورتا. انتا زورتا, انا زورتو, ونحنو زورنا. اچھا بتائیں انتی کے لیے کیا ہوگا؟ زورتی. قالا سے انتی قلتی, قاما سے انتی قمتی. ٹھیک ہے. یہ ایک پیٹرن ہے. یہ کیوں ایسے ہوا ہے وہ آگے انشاءاللہ آئے گا. فی الحال صرف یہ یاد رکھیں کہ جب زارا کا مطلب کیا تھا؟ ملاقات کرنا. زارا یزورو زیارہ, زیارت کرنا, ملاقات کرنا, میٹنگ کرنا. اللاتی وہ جو, جمع مؤنث وہ جو. الکلمات الجدیدہ, استقبال ان کا مطلب کیا تھا؟ استقبال کرنا, اردو میں استعمال ہوتا ہے. ویلکم کرنا. رئیس جمعہ رؤسا, ہیڈ, لیڈر, پریزیڈنٹ, جو بھی. فرق, فرق اردو میں فرق, ڈفرینس, ڈفرینس. اور فروق, ڈفرینسز. مثال جمعہ امثلہ, ایگزامپلس. مہلن, ہولے ہولے, تھوڑا مولد ہے, سلو تھوڑا سا. قسم جمعہ اقسام, ٹائپس. اس کے لیے ایک عربی میں ورڈ یوز ہوتا ہے نوع, نون واو عین. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے مختلف انواع کے. تو نوع, قسم معنی نوع. الضمہ, الفتحہ, الکسرہ, یہ تو آپ کو انشاءاللہ آتے ہیں. حضر یحضر مطلب حاضر ہونا, پریزنٹ ہونا. اس طرح آرام کریں, یہ امر ہے. اس طرح یستریح سے اس طرح, اور اس کی جمع استریحوا, تم سب آرام کرو. اتا یاتی بمعنی آنا, اتا یاتی آ جاؤ. ٹھیک ہے. چلیں انشاءاللہ نماز کو بریک کرتے ہیں, اس کے بعد پھر کریں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد. جی کچھ سوال پوچھ رہے ہیں. ذالک الفتى جلس هو الاعزاب, ذالک الفتى جلس هو الاعزاب. دیکھیں جو آپ نے کہا نا, میری خواہش تو ہوتی کہ میں ہر پیپر کی ہر ایشو کو جو ہے چیک کر کے آپ کو فیڈ بیک دیتا, بالکل میری خواہش ہوتی, لیکن کبھی کبھی ایسا ممکن نہیں ہو پاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس پیپر میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ بیسک کانسیپٹ سارا واضح ہے, صرف کچھ جگہوں پہ نشاندہی کی ضرورت ہے, تو میں اس میں تو کر دیتا ہوں. لیکن جہاں پہ مجھے تھوڑی سی زیادہ چیلنجز آ رہے ہوتے ہیں نا, تو وہاں پہ پھر کلیریفائی کرنا تھوڑا سا مشکل لگتا ہے. اب مثلاً میں صرف, مجھے ایشو یہ بھی ہے کہ اگر میں صرف ایشوز انڈر لائن کر کے ہائی لائٹ کر کے دے بھی دوں گا, تب بھی جو ہے وہ مسئلہ حل نہیں ہونا ہے. اب میں آپ کو مثال, ایک مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. ذالک الفتى جلس هو الاعزاب. ٹھیک ہے. جلس, اچھا جی, اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ اچھا, جو یہاں پہ لکھا ہے وہ جوان لڑکا جو بیٹھا ہوا ہے وہ کنوارا ہے, کنوارا ہے. ٹھیک ہے.
ذالک الفتى جلسن، یہ جلسن کیا ہے؟ ایک لفظ ہے جالسن یا ایک لفظ ہے جلسا، ٹھیک ہے؟ یہ ہے وہ بیٹھا اور یہ ہے بیٹھا ہوا ہے، تو ترجمہ بیٹھا ہوا ہے کا ہے تو یہ ورڈ ہونا چاہیے جالس، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ سینٹنس ہو جاتا ہے ختم، ذالک الفتى جالسن، وہ لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ جو آپ نے کہا کہ جو بیٹھا ہوا ہے، یہ جو کا معنی کیسے آتا ہے؟ اس میں موصولہ سے الذی سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو کا معنی آپ نے دیا نہیں، یہ ایک پھر الاعزاب، اعزاب واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع ہے، اس کی واحد ہے عزبن، ٹھیک ہے؟ تو اس اعتبار سے یہ ملٹیپل ایشوز ہیں۔ اسی طرح هذه الساعة، یہ آپ برائے مہربانی بالکل یہ نہیں سمجھے گا کہ کوئی میں پن پوائنٹ کر کے آپ کو پلیز یہ نہیں سمجھے گا، بہت سارے پیپرز اس طرح کے ہیں تو میں ان پیپرز میں ہر جگہ پہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکا ہوں، میں اس کے لیے واقعتاً معذرت ہوا ہوں کہ اتنا چیک کرنا میرے لیے پاسبل نہیں ہوتا۔ هذه الساعة، اچھا یہ جو آپ نے لکھا ہے وہ آپ نے لکھا ہے یہ بیچ کی حرکات کو میں فی الحال اگنور کر رہا ہوں۔ هذه الساعة غال الثمن، اس کا مطلب لکھا ہے یہ گھڑی قیمت میں بہت مہنگی ہے، جی هذه الساعة غال الثمن، اس میں ہاں غال الثمن، اچھا ایک بات تو یہ هذه الساعة یہاں تک تو کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ غال، غال کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ یہ مذکر کے لیے آتا ہے، یہاں پہ بات ہو رہی ہے مؤنث کی، تو اس کو ہونا چاہیے غالیہ، ٹھیک ہے؟ اور یہ مبتدا ہوگا، یہ اس کی خبر بنے گی، خبر کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ مرفوع، تو غالیت تو ہو جائے گا۔ پھر یہ ظاہری طور پہ یہ لگ رہا ہے اور آپ بنا بھی دیں گے کہ اس کو مضاف، مضاف الیہ، تو یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ مجرور، تو یہ ہونا چاہیے هذه الساعة غالیۃ الثمن، جی وہ ملا کے وہ تو اس کا مسئلہ نہیں، غالیۃ الثمن، ٹھیک ہے؟ لیکن ترجمے میں بھی یہ گھڑی قیمت میں بہت، یہ بہت کا معنی کہاں سے آیا؟ وہ ورڈ تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو جب اگر سینٹینس میں اس طرح کے ملٹیپل ایشوز آ رہے ہوتے ہیں تو پھر میں ایک اوور آل جسٹ کے اعتبار سے میں کر لیتا ہوں، میرے لیے پھر مشکل ہو جاتا ہے کہ میں ایک ایک چیز کو جو ہے پوائنٹ آؤٹ کروں، تو یہ میں آپ کو ریٹرن اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ یہ نہیں سمجھے گا کہ میں نے صرف 3 حرکات کی وجہ سے جو ہے وہ 10 مارکس کاٹے ہیں، ایسا خدا نہ خواستہ بالکل نہیں ہے، مجھے واقعتاً کسی کے مارکس کاٹنے کا کوئی شوق نہیں ہے، بس یہ ایشوز کبھی کبھی سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے الگ الگ سے، کیونکہ 10 ان کے 10 ان کے 10 ان کے ہاں تو وہ اگر کسی کے دو دو بھی ہوں تو وہ جمع زیادہ ہو جاتے ہیں، تو اس لیے جو ہے آپ بالکل اگر آپ کو کوئی ایشو کوئی چیز کلیریفیکیشن میں ہو آپ مجھے میسج کر دیا کریں، میسج بھجوا دیا کریں، جس حد تک ممکن ہوگا میں آپ کو وقت جیسے جیسے اویلیبل ہوگا میں اس کے ساتھ آپ کو جواب دے دوں گا انشاءاللہ، اوکے؟ یا کلاس میں آپ ڈسکس کر لیں کہ کوئی سینٹینس مجھے سمجھ نہیں آیا، ویسے آپس میں بھی ایک دوسرے سے پوچھ لیں، ماشاء اللہ آپ کے یہاں پہ بھی دوسرے بھی ایسے ہیں جو کہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، پوائنٹ آؤٹ کرا سکتے ہیں کہ ان سینٹینس اسٹرکچر میں کیا ایشو ہے، اوکے؟ الدرس الثانی والعشرون، جی ایک سوال ہے، ارے ساعتو نہیں، غالیہ تو سمن بھی صحیح ہے، قیمت کی مہنگی ہے، لیکن پھر غالیہ تو نہیں کہیں گے، پھر غالن کہیں گے، کیونکہ پھر مہنگی آپ قیمت کو کہہ رہے ہیں، جی پھر ہم سمن کی بات ہوئی، صحیح۔ اچھا ایک بار یہ ٹیبل کو ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ان کے جو ایک آدھ سوالات ہیں آن لائن کے بھی وہ بھی دیکھ لیں گے۔ حالات المضارع الثلاث، حالات المضارع الثلاث، فعل مضارع کی جو 3 حالات ہیں اس کی آپ کو ایک سمری بیان کر رہے ہیں کہ المضارع المرفوع، جب فعل مضارع مرفوع ہوگا تو کیسے آئے گا؟ المضارع المنصوب، جب وہ منصوب ہوگا تو کیسے آئے گا؟ المضارع المجزوم، جب وہ حالت جزم میں ہوگا تو کیسے آئے گا؟ جی حامد یذهب، یہ کس ضمیر کے لیے آ رہا ہے؟ واحد، ہوا کے لیے، حامد یذهب یعنی کہ ہوا یذهب، الطلاب یذهبون، هم یذهبون، آمنۃ تذهب یعنی کہ ہیا تذهب، الطالبات یذهبن یعنی کہ ہن یذهبن، یہ سارے کس کے صیغے ہیں؟ غائب کے صیغے، مذکر کے پہلے 2، مؤنث کے آخری 2، پھر واحد واحد اور جمع، واحد اور جمع، ان کے سامنے اگر ان کی حالت نصب دیکھیں تو یذهب سے کیا ہو گیا؟ لن یذهب، اور اس کا مجزوم کیسے ہوگا؟ لم یذهب، یعنی کہ جب
रफ़ा जो है वो ज़म्मा से ज़ाहिर हो रहा था, तो नसब फ़तहा से ज़ाहिर हुआ, और मजज़ूम जज़म जो है वो सुकून से ज़ाहिर हुआ। फिर यज़हबूना में नून के साबित होने से हालत रफ़ा थी, तो लन यज़हबू नून को गिरा दिया नसब में, और लम यज़हबू नून को गिरा दिया जज़म में। आमिनतु तज़हबू, लन तज़हबा व लम तज़हब। और फिर जब जमा में आते हैं अत्तालिबातु यज़हबना, लन यज़हबना, इस फेल में कोई तब्दीली नहीं आएगी, लम यज़हबना। ठीक है। अंत तज़हबू, लन के आगे क्या है, तज़हबा, वलम तज़हब। फिर तज़हबूना के लिए अंतुम तज़हबूना, फलन तज़हबू, लम तज़हबू। अंती तज़हबीना, अगर इस पे लन आ गया तो लन तज़हबी वलम तज़हबी। अंतुम तज़हबना, लन तज़हबना, लम तज़हबना। अना अज़हबू फलन अज़हबा वलम अज़हब, व नहनु नज़हबू लन नज़हबा वलम नज़हब। वही तीन चीज़ें हैं कि कुछ अफ़ाल का जिनकी रफ़ा जो है वो ज़म्मा से आ रही है, उनकी नसब फ़तहा से और जज़म सुकून से। वो अफ़ाल जिनकी रफ़ा जो है नून के साबित होने से आ रही है, तो नसब और जज़म नून को हटा के आ रही है। और जो जमा, जो नून निस्वा वाले सीगे हैं जमा मुअन्नस के, वो मबनी है, तो वो सेम रह रहे हैं। ये मुस्तकबिल की नफ़ी करता है, ये मुस्तकबिल की नफ़ी करता है। मुस्तकबिल की बात हो रही है। अब इनका एक सवाल है कि हमें कैसे पता चलेगा कि मंसूब है या मजजूम है। तो देखें, मरफू फेल मुजारे की हालत रफ़ा जो है वो डिफ़ॉल्ट है, कि जब कोई और रीज़न नहीं है तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि फेल मुजारे हालत रफ़ा में होगा। अगर कोई वजह आएगी तो वो हालत नसब में जाएगा। और नसब में आने की हमने क्या क्या वजूहत देखी हैं। एक ये देखा है लन, दूसरा क्या देखा है, नसब में आने के लिए एक देखा है लन, अन्ना नहीं, अन, फेल मुजारे को जो चीज़ नसब में लाती है। एक है लन, दूसरा हमने देखा था अन, और तीसरा लाम तालील ली। ठीक है, ये तीन चीजें हमने देखी थी। और फेल मुजारे को मजजूम करने के लिए हमने दो चीजें तो अभी देखी थी, कौन कौन सी, एक लम देखा था और एक लम्मा। ठीक है, एक तीसरी चीज आप पहले देख चुके हैं, वो है ला नाहिया। जब नहीं का सीगा बनाते हैं तो ला नाहिया लगाते हैं, और वो ला जो है फिर वो उसको मजजूम कर देता है, जैसे ला, ला तक्तुब, आप मत लिखो। ठीक है, तो जब पीछे के रीजन मौजूद होंगे तो आप डिटरमिन कर सकते हैं कि फेल को नसब किया जाएगा या फिर जज़म किया जाएगा। अगर इनमें से कोई मौजूद नहीं है तो फिर आप नसब और जज़म दोनों नहीं करेंगे, बल्कि आप क्या करेंगे, उसको रफा पढ़ेंगे। ये लिस्ट भी तीन पे नहीं है, और भी है इसमें, इसमें भी और भी है। वो वक्तन फवक्तन जो है वो इंशाल्लाह आपके उसमें आते रहेंगे। यार ये देखो ना, मैं क्या करूँ। असल में इसमें कुछ हैं जो कि असली कहलाते हैं, ठीक है, और कुछ हैं जो कि असली नहीं है, जिनके यहाँ पे कुछ महजूफ माना जाता है। जैसे ये लाम जो है ये असली नहीं है। एक कौल है कि असल में सिर्फ अन है, ये लाम के बाद अन महजूफ होता है, इसलिए कभी कभी ये जाहिर होगा ली अन, ले अन नहा नहीं, वो अन्ना है, ली अन। ठीक है, इस पे फिर नहव की किताबों में पूरा चैप्टर होता है अन का, अन मुजमरा, कि अन कब जाहिर होगा कब जाहिर नहीं होगा, फिर उसमें 15-20 सिचुएशंस आएंगी कि कब जाहिर होने के लिए क्या शुरूत वगैरह 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 वगैरह। तो ये सारा है। फिर इसी का एक और भाई है कई। एक कॉल है कि कई अलग से करता है, लेकिन दूसरा कॉल है कि कई भी अलग से नहीं करता, उसके आगे भी अन है। और फिर एक मिला के आ जाता है ली कई। ठीक है, तो ये कहानियां जो है वो, अच्छा सवाल ये है कि अभी तीन है। जी, हाँ ये अच्छा सवाल है जी। पेपर में बस यही तीन आएंगी, जहाँ आज जहाँ तक हमने पढ़ा है चैप्टर 22, यहाँ तक जो है इंशाल्लाह आपके पेपर को फॉर्म किया जाएगा। बाकी ऐसे साधन नहीं। अरे ओ बहुत जिंदगी है इंशाल्लाह। पेपर किस तरह आएगा, पेपर किस तरह आएगा, ऐसे नहीं आता पेपर, पेपर आता है लिफाफे में। जी, जिस तरह का मैंने आपको सेकंड असाइनमेंट दिया है इसी तरह का पेपर आएगा। चेक हो गया पेपर, ऑनलाइन वालों का चेक हो गया। वो ऑनलाइन वालों का ऑटोमेटिक चेक होता है ना, मेरी गलती नहीं है। वो हमें कुछ करना नहीं पड़ता, ऑनलाइन पेपर बनाना पड़ता है उनका, वो मुश्किल होता है, फिर चेक खुद हो जाता है। आप लोगों के चेक, आप लोगों के इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद है कि अगले हफ्ते के एंड तक मैं चेक कर चुका हूँ, उम्मीद है इंशाल्लाह। तो वैसे इस बार तो आसान है चेकिंग इंशाल्लाह, पहले वाले में थोड़ी मुश्किल थी, वो सेकंड वाले में चेकिंग आसान है। नहीं नहीं, चेकिंग आसान है कह रहा हूँ, चेकिंग, क्योंकि चेकिंग में फिर अब वो थोड़ा सा क्राइटेरिया आसान है ना, कि वो ऑब्जेक्टिवली चेक कर सकता हूँ, पहले वाले में वो जी सेंटेंस कम है, वो ओपन एंडेड ज़्यादा था। हम्म,
بالکل جس طرح میں آپ کو سینٹینسز دوں گا اس میں غلطیاں ہو سکتا ہے نہ ہو، اور آپ نے غلطیاں اگر ہیں تو صحیح کرنا ہے اور ترجمہ لکھنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے. ہمارا مقصد اب ان دو چیزوں پہ. ہاں اعراب 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 والے بھائی کو آپ جو ہے وہ جی اعراب آپ پڑوسی سے لگوا لیں ایک الگ بات ہے، لیکن اعراب حرکات بھلے نہ ہو. اعراب اعراب اور حرکات میں کیا ڈفرینس ہے؟ اعراب آخر میں جو آ رہا ہے اس پہ ہمارا زیادہ کنسرن ہے، بیچ میں آپ آگے پیچھے بھی کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اعراب جو ہے وہ ظاہر کرنا ہے وہ انشاءاللہ مثال کے طور پہ نہیں وہ بھی نہ کریں. مثال کے طور پہ اگر یہ لکھا ہوا ہے یا اگر میں نے سینٹینس ایسے دیا ہے مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، یہ مثال کے طور پہ میں نے سینٹینس دیا ہے. اب اس میں غلطی کیا ہے؟ اگر انا ہے تو انا کے بعد کیا ہوگا؟ حامدن. تو یہ آپ نے اعراب ظاہر کر دیا، نہ آپ نے ہاں پہ فتحہ لگایا نہ آپ نے میم پہ کسرہ لگا دیں اچھی بات ہے، لیکن میں اس کا نہ کوئی مارکس دوں گا نہ میں اس کو پینلائز کروں گا. حامدن یہ اعراب ظاہر ہو کہ آپ نے اس کو نصب کیا ہے، اور اتنا تو مجھے سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کو پتہ چلا ہے تو کیوں مطلب کیوں ہے. اور دوسری پھر کیا ہوگا؟ غالبن. ٹھیک ہے، یہ بن آپ کو بتانا پڑے گا. اور تا کیوں ہٹ گیا؟ کیونکہ یہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر آئے گی. یہ حالت رفع ہوگی. آپ اس کو طالبن بھی کر سکتے تھے، اگر آپ کریں گے تو مجھے پتہ چلے گا کہ آپ کو دوا کی ضرورت ہے. یہ آپ نے کر دیا، اس کا مطلب کہ میں سمجھ گیا کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ انا کا اسم رفع ہوگا اور انا کی خبر، اور انا کا اسم منصوب ہوگا اور انا کی خبر مرفوع ہوگی. ٹھیک ہے، تو آپ یہاں پہ یہ کر لیں، آپ یہ کر لیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ کہہ لیں ان فاطمہ تھا. لیکن ایک بات ہے کرنے کو یہ بھی بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں. ٹھیک ہے، مسئلے کی بات نہیں. مثال کے طور پہ ایک شخص جاتا ہے گاڑی چلا رہا تھا، ٹائر فلیٹ ہو گیا اور وہ گاڑی والے کے پاس جاتا ہے. چلیں ٹائر چھوٹی چیز ہے، آپ سمجھ لیں کیا بولتے ہیں، کیا خراب ہو گیا؟ سسپینشن خراب. سسپینشن تھا نا، جس وہ جو اسپرنگس وغیرہ ہوتے ہیں سسپینشن خراب ہو گئی. اب وہ میکینک کے پاس جاتا ہے اور میکینک کہتا ہے کہ یار ایک کام کرتا ہوں، سسپینشن یہی رہنے دیتا ہوں، اوپر سے پوری گاڑی تبدیل کر دیتا ہوں. تو زیادہ آسان کام یہ ہے کہ آپ جہاں پہ کم محنت ہے اس کو کریں، یہاں سے صرف تا ہٹانا ہے، آسان کام ہے. اور یہاں پہ پورا شخص تبدیل کرنا ہے. تو یہ خیر میں نے ایگزامپل بہت ہی عجیب سی دی ہوگی شاید، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوشش کریے گا کہ سینٹینس کو اتنا زیادہ آپ چینج نہ کریں. اچھا اب میں نے مثال کے طور پہ کہا اب میں نے یہ سینٹینس کہا اور آپ کہتے ہیں آسان، تو دیکھیں بہت آسان ہے. سینٹینس صحیح ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بات ہے نا کہ اس سینٹینس میں جو کمپلیکسٹی ہے، جو معنی وہ کنوے کرنا چاہ رہے ہیں وہ معنی جسٹ وہی جانی چاہیے. گرامیٹیکلی آپ تبدیلی کریں کہ فاطمہ کو بھیجنا ہے تو فاطمہ کیسے جائیں گی؟ یہ تذہبہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یا نہیں جا رہی ہو. اور ہاسپٹل کی بات ہو رہی ہے، اب یہ مستشفی نہیں ہوتا، مستشفا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ چینج تو یہ بھی کیا اور سینٹینس صحیح ہو گیا، لیکن جو معنی جو کنوے کرنا تھا وہ بالکل آگے پیچھے ہو گیا. تو آپ نے کوشش کرنا ہے معنی آپ سینٹینس کا سمجھ جائیں گے، معنی آپ کو سینٹینس کا سمجھ آتا ہے. اب اس معنی کو فارمولیٹ کرنا ہے تو کس طریقے سے گرامیٹیکلی کریکٹ وے میں اس کو فارمولیٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، معنی سمجھنا سینٹینس کا زیادہ آسان ہے، گرامیٹیکلی اسٹرکچر کرنا تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے. اس کی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ہم میں سے اکثر اردو پڑھ سکتے ہیں، انگلش بھی کسی حد تک سمجھ سکتے ہیں، لیکن اگر اسی اردو کی آپ سے گرامر پوچھ لی جائے گی نا، نہیں بتا ہوگی. کیونکہ ہم فہم سمجھ لیتے ہیں، گرامر ایک ٹائم آتا ہے ہم کہتے ہیں گرامر کو اللہ واسطے جانے دو. تو عرب میں بھی اس طرح ہوتا ہے، جو لوگ عربی معاشرے میں رہتے ہیں، عرب اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں وہ دینی کتب پڑھتے ہیں، حدیثی کتب پڑھیں گے، وہ آپ کو مفہوم پورا سمجھا دیں گے، لیکن وہ ہر جگہ پہ گرامیٹیکلی چیزوں کو نہیں ریزالو کر سکیں گے. اور ایسا ہوتا ہے ہر کسی کا فوکس الگ الگ ہوتا ہے. ہمیں تھوڑی اس کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے کیونکہ ہمارے پاس وہ بنیادیں نہیں ہوتی. جب بنیادیں کلیئر ہو جائیں گی پھر آپ کو رول نہ بھی یاد ہو، آپ کی زبان پہ چیز چڑھی بھی ہوگی. اب وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس لیول پہ جانا چاہتے ہیں. اگر آپ دیکھیں جو علماء ہوتے ہیں، علماء کی کتب دیکھیں گے، وہ غلطیاں نہیں کریں گے، نہ کلام میں عام طور پہ کریں گے نہ لکھائی میں کریں گے. اور وہ یہ رولس کو ان کو استحضار ہوتا ہے، وہ بتاتے رہیں گے کہ یہ اس وجہ سے، اس وجہ سے یہ اس کا یہ معنی دیتا ہے. تفسیر کریں گے، شرح کریں گے تو وہ بتائیں گے کہ لن کس چیز کا فائدہ دیتا ہے، اس کا یہ معنی ہوتا ہے وغیرہ. عادت ہو جاتی ہے ایک عادت، اگر آپ صحیح رکھیں گے تو صحیح رہتا ہے. لیکن ایک عام شخص جو ہوگا وہ پڑھ شاید صحیح طریقے سے لے لیکن وہ رول نہیں بتا سکے گا. اور جب وہ اس کی حقیقت کو نہیں پہچانے گا تو اس سے جو استدلال کرنا ہے وہ نہیں کر سکے گا. وہ آپ کو ایک عام فہم بتا دے گا اور اس فہم میں ہو سکتا ہے خطا بھی ہو جائے، کیونکہ اس کی جو دقیق چیز ہے وہ پھر جب کوئی فقی پوائنٹ آؤٹ کرے گا کہ بھائی یہ اس میں اصل میں یہ معنی ہوتا ہے، یہ معنی کہاں سے آیا، یہ عرب نے اصل میں اس ورڈ میں ڈالا ہوا ہے.
یہ ورڈ اس معنی کا حامل ہے اصلاً، تو اس لیے وہ پھر چیز ظاہر ہو جاتی ہے. تو یہ خیر فی الحال ابھی تھوڑا سا آگے آپ لوگ جب انشاءاللہ آگے جائیں گے تو آپ جب نحو کی کتاب پڑھیں گے تو اس میں پھر یہی چل رہا ہوگا. اس میں آئے گا ٹاپک آئے گا مثال کے طور پہ آئے گا نواصب المضارع، پھر اس میں سلمان بھائی کی خوشی جو ہے وہ پوری طرح ہوگی، پھر وہ ذکر کریں گے پہلا، پھر وہ پہلے کی تفصیل، پہلے اس کا معنی بتائیں گے، پھر اس کی مثال دیں گے، پھر اس کی تفصیل دیں گے، پھر اس کی بتائیں گے کب ایسا ہوگا کب ایسا نہیں ہوگا. پھر یہ بتائیں گے کہ کچھ ایسی ہوتی ہے جہاں پہ آپشن ہوتا ہے، کچھ ایسے لازمی ہوتے ہیں، کبھی ہوتا ہے ظاہر ہوتا ہے، کبھی ہوتا ہے نہیں ظاہر ہوتا، کبھی ہوتا ہے اس کے ساتھ آتا ہے، کبھی ہوتا ہے اس کے ساتھ نہیں آتا. تو وہ جو ہے نحو کی کتب مطلب دو دو تین تین جلدوں پہ بھی ہوتی ہیں، یہی رول ہوتے ہیں، لیکن وہ ایکسٹینڈ ہو جاتے ہیں. پھر اس میں ایک اور مزے کی بات ہوتی ہے، کہیں پہ قبائل کا اختلاف آ جاتا ہے. ایک قبیلہ والے کہتے ہیں ایسا ہوگا، دوسرے قبیلے والے کہتے ہیں ایسا نہیں ہوگا، ایک کے یہاں ایسا ہوگا ایک کے یہاں ایسا نہیں ہوگا. پھر وہ عدلہ لائیں گے ان کے شعر کا، وہ عدلہ لائیں گے ان کے شعر کا، کہ ہمارے یہاں شاعر نے یہ کہا ہے، وہ کہیں گے ہمارے یہاں شاعر نے یہ کہا ہے. تو یہ ساری تفاصیل پھر گرامر کی بکس میں ہوتی ہیں. فی الحال ہم اتنی تفصیل میں نہیں جا سکتے اور نہ جانا چاہ رہے ہیں. ہمارا مقصد کیا ہے کہ بنیادی جو چیز ہے آپ جب قرات کریں انشاءاللہ تو قرات کسی حد تک صحیح ہو اور ایک جسٹ معنی جو ہے وہ واضح ہو رہا ہو. پھر آپ تھرڈ ایئر فورتھ ایئر میں جیسے جائیں گے انشاءاللہ تو پھر آپ کو یہ رولز یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ آگے آئیں گی. اچھا اب ہمارے پاس اس ہفتے کی کم از کم انشاءاللہ 2 کلاسیں اور 2 مکمل ہفتے، تو 4 4 8 اور 10 کے قریب کلاسیں انشاءاللہ. اب میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں، میں نے ڈسکس کیا تھا آپ سے، لیکن آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ آپ ان 10 کلاسوں کو کس طرح یوٹیلائز کرنا چاہیں گے. آپ کہیں گے آگے بڑھنا ہے آگے بڑھیں گے، آپ کہیں گے پیچھے سے واپس چلنا ہے پیچھے سے واپس کہیں گے. اگر آپ کہتے ہیں کہ بک 3 کے شروع کے چیپٹر دیکھنا ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. جیسے آپ لوگ اتفاق کر لیں پیچھے سے ریویژن کر لیتے ہیں. اوکے ہم بک 2 کا ہی یا بک 1 بھی لیں؟ بک 2 میں کم از کم جو انہوں نے چیزیں شروع سے دیکھ لیں گے کچھ چیزوں کو اور ریویژن کے طور پہ ہم کر لیں گے. ٹھیک ہے کون سا گنتی والا چیپٹر پورا پڑھ لیتے ہیں. کبھی میں بھی یہ سوچتا ہوں کہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن پھر میں وہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ زندگی میں سوچتے ہیں کہ یار یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. پھر آپ کو خیال آتا ہے کہ ہاں اسٹوڈنٹس کی بھی دعائیں لگتی ہیں، تو وہ میں ان دعاؤں سے جو ہے نا بچنا چاہتا ہوں. کہنے کو تو وہ صرف 2 چیپٹر ہیں اور کتنے پیج بھی کتنے 50 سے 10 پیجز ہیں. پھر وہ پیپر سے زیادہ جو ہے نا وہ یہ متاثر ہو جائے، تو اس لیے ہم اس کو نہیں کرتے. فی الحال ہم انشاءاللہ آگے کر لیں گے. یہ ہم انشاءاللہ ریویژن کر لیں گے اور ریویژن ساتھ ساتھ پھر ہم کچھ پریکٹس کی بھی دیکھ لیں گے. آپ لوگوں کے پاس اصول الحدیث کی کتاب ہے نا؟ اصول الحدیث ہے نا آپ لوگوں کے پاس؟ تو ہم ایسا کریں گے. اور کون سی کتاب ہے آپ کی؟ اصول فقہ بھی آپ کی شروع نہیں ہوئی ہے نا؟ توحید میں تو وہ تو ادلہ ہے صرف. ٹھیک ہے تو ہم کچھ کتاب سے میرے خیال اصول حدیث کی کتاب سے پریکٹس کر لیں گے. اصول حدیث کی کتاب سے پریکٹس کر لیں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ رولز کی اپلیکیشن ساتھ ساتھ ہو جائے گی. اب ہم اس کتاب کو میں اٹھاؤں گا نہیں، یعنی میں آپ کو یہ نہیں بولوں گا اس کتاب کو کھولیں اور ڈسکس کریں. اس میں جو رولز ہیں وہ ہم انشاءاللہ ذکر کر لیں گے ڈسکس کر لیں گے. درست لو یہ انگلش نہیں ہے، یہ مطلب انگلش اس میں وہ ہے ایکسپلینیشن ہے. میں نے اس لیے لی تھی اس کی بائنڈنگ کھلتی نہیں، مطلب امید تو ہے وہ والی کہ اب کھول کے رکھو وہ 1 سال کے اندر جو ہے پھر سارا آگے پیچھے ہو جاتا ہے. اچھا جو چیزیں آپ کی فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے، جو چیزیں آپ کی فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے وہ شروع سے اگر آپ کو یاد ہو کہ کلمے کی 3 ٹائپس تھی، کون کون سی؟ اسم فعل اور حرف. اب اسم کی آپ کو کچھ تفصیل پتہ ہونی چاہیے. کون کون سی تفصیل؟ اس کے 4 اعتبارات سے تفصیل: جنس، عدد، وسعت، اعراب. کوئی بھی ورڈ آپ کسی بھی جگہ پہ اٹھائیں پوائنٹ کریں آپ اس کے یہ چاروں چیزیں بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے یہ ہے آئزولیشن کہ آپ نے ایک ورڈ کو کہیں سے بھی اٹھایا اگر وہ اسم ہے تو آپ کو اس کی یہ چاروں چیزیں پہچان میں وقتاً فوقتاً آ جانی چاہیے کہ اس کا جنس کیا ہے. 2 آپشنز ہیں، کون کون سے؟ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا. عدد میں 3 آپشنز ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع. وسعت میں 2 آپشنز ہیں، معرفہ یا نکرہ. اعراب میں 3 آپشنز ہیں، رفع، نصب یا جر. یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ ورڈ مبنی ہو تو وہ اعراب اس کا اس طرح ظاہر نہ ہو. ٹھیک ہے سب سے زیادہ جو کمپلیکیشن ہمیں آتی ہے اردو والوں کو وہ آتی ہے اعراب میں. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو ہے اردو زبان میں اپلیکیبل نہیں ہے. اردو میں بھی جنس ہوتا ہے، عدد بھی ہوتا ہے، وہ سب بھی کسی نہ کسی طرح ہوتے ہیں. اعراب جو ہے وہ اردو اور انگلش دونوں میں نہیں ہوتا. اعراب جو ہے وہ عربی میں ہے. اعراب کے حوالے سے آپ نے یاد کیا رکھنا ہے کہ اعراب ظاہر کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. اگر ظاہر ہوتا ہے تو کدھر ہوتا ہے؟ ورڈ کے اینڈ میں، یا تو بالکل لاسٹ الفابیٹ پہ آئے گا یا پھر سیکنڈ لاسٹ الفابیٹ، اس سے پیچھے نہیں جاتا. لاسٹ الفابیٹ پہ یا سیکنڈ لاسٹ الفابیٹ پہ. اس کی حالتیں 3 ہی ہیں. اسم کے لیے 3 پاسبل آپشنز ہیں، یا وہ رفع میں ہوگا، یا وہ نصب میں ہوگا، یا وہ جر میں ہوگا. اب یہ تینوں ظاہر کیسے ہوتے ہیں یہ ایک الگ بات ہے، اور یہ تینوں کب آتے ہیں کون کب آتا ہے یہ ایک الگ بات ہے.
اگر پوچھا جائے کہ یہ ورڈ اس وقت کس اعرابی حالت میں ہے، اب اس کو پہچاننے کے دونوں طریقے ہیں. یا تو آپ اس کے ارد گرد دیکھیں گے کہ کیا وجہ بن رہی ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ حالت رفع میں، نصب میں یا جر میں. یا پھر اگر اس پہ حرکات لگی ہوئی ہیں یا کچھ حروف موجود ہیں تو آپ اس کے رفع کو پہچان سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کے سامنے لکھا ہو المدرسون، اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ رفع، کیونکہ جمع مذکر سالم رفع میں واو سے آتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ آؤٹ آف کانٹیکس بھی آپ پہچان سکتے ہیں. لیکن اگر میں صرف لکھتا ہوں المدرس، حرکات نہیں لگاتا میں، تو اب آپ کو کانٹیکس چاہیے ہوگا اس کے اعراب کو واضح کرنے کے لیے. اگر میں کہتا ہوں جا المدرس، اب کیا ہو جائے گا؟ یہ فعل ہو گیا تو یہ اس کا فاعل جا المدرس. اگر یہ جا کی جگہ ہو جاتا ہے ان، اب یہ منصوب ہو جائے گا ان المدرسہ. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں کا مکسچر ہے جس کی بنیاد پہ آپ اس کے اعراب کو پہچان سکتے ہیں. اعراب کو پہچاننا ایک الگ بات ہے، اور اس کی وجہ کبھی ہو سکتا ہے آپ ظاہری طور پہ پہچان جائیں، کبھی ہو سکتا ہے آپ کو اس کی وجہ، لیکن دونوں چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اگر ہم ظاہری طور پہ دیکھتے ہیں تو اسم کا جو بنیادی پیٹرن ہے ان تینوں حالتوں میں وہ کیا ہے؟ کتابن، کتابن اینڈ کتابن، یہ اس کا بنیادی پیٹرن ہے. بنیادی پیٹرن کیا ہے، کس طرح ہے؟ رفع آئے گا ضمہ سے، تنوین کے ساتھ ہو یا تنوین کے بغیر ہو. نصب آئے گا، یہ ورڈ ہے تو ورڈ کے اوپر نصب آئے گا فتحہ سے، تنوین کے ساتھ ہو یا تنوین کے بغیر ہو. اور جر آئے گا کسرہ سے، تنوین کے ساتھ ہو یا تنوین کے بغیر ہو. یہ اعراب کہلاتا ہے اصلی. الاعراب الاصلی جو ہے وہ یہ ہے کہ رفع آئے گا ضمہ سے، نصب آئے گا فتحہ سے، اور جر آئے گا کسرہ سے. اصلی ایک ہی ہے. ہاں بنیادی ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے، کہ اگر کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا تو اس کو فالو کر لیں. پھر مختلف ورڈز ہیں جو اس اصل سے انحراف کرتے ہیں. ایک اصل ہوتی ہے تو دوسری اس کو کیا کہتے ہیں؟ فرع. تو پھر باقی اعراب کیا کہلاتے ہیں؟ فروعی. وہ پھر اصل سے ڈیویٹ کر جاتے ہیں. اصل سے ڈیویٹ کیسے کرتے ہیں؟ ابراہیمو اصلی ہے یا فرعی ہے؟ ہاں اصلی ہے نا، رفع ضمہ سے آ رہا ہے. نصب اس کا کیسے آئے گا؟ ابراہیم اصلی ہے یا فرعی ہے؟ اصلی ہے. نصب آ رہا ہے فتحہ سے، نصب فتحہ سے اصلی طور پہ آتا ہے. لیکن جر میں آ رہا ہے ابراہیم، یہاں پہ یہ فرعی ہو گیا کہ یہ آنا کس سے چاہیے تھا؟ اصلاً کسرہ سے، لیکن یہ آ رہا ہے فتحہ سے. جب ایسی ڈنڈی ہوگی یا ایسی کوئی گاڑی موڑے گا تو پھر سوال ہوگا کہ اس نے یہ گاڑی کیوں یہاں پہ لے گیا. پھر اس کا ایک ریزن ہوگا. یہاں پہ اس کا کیا ریزن ہے کہ یہ بھائی صاحب ہے غیر منصرف. تو غیر منصرف ہونا اس کو یہاں پہ اجازت دیتا ہے کہ آپ جر میں آ کے اصل سے انحراف کر کے ایک فرعی اعراب کو آپ فالو کر لیں. پھر ایک الگ بات ہے کہ ایک ورڈ غیر منصرف کیوں ہوگا. کیوں ہوگا؟ اس میں آپ کے پاس دو بنیادی سبب ہوں گے. دو بنیادی کون کون سے؟ ایک ہوگا کہ یا تو وہ علم ہوگا یا پھر صفت ہوگا. یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا، دونوں ایک ٹائم پہ نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پہ آپ کا نام کیا تھا؟ حسن. حسن آپ کا نام اس لیے کیونکہ باقیوں کے ناموں میں وہ چیز آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہے، اور اپنا نام استعمال کروں گا تو تھوڑا سا وہ لگتا ہے. حسن، یہ ورڈ جو ہے حسن، کیا یہ علم ہے یا یہ صفت ہے؟ یہ دونوں ہو سکتا ہے لیکن ایک ٹائم پہ نہیں ہو سکتا. حسن کا مطلب ایسے مانوی طور پہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا. اب اگر میں اچھا کہتا ہوں تو یہ بھائی صاحب میری طرف نہیں دیکھیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کسی کو میں کہوں گا مثال کے طور پہ قلم حسن، اچھا قلم، کرسی حسن، اچھی کرسی، تو اب میں یہ کرسی ان کو نہیں دے رہا. لیکن جب میں حسن کو علم کے طور پہ یوز کروں گا تو اب یہ قلم کی بات نہیں ہوگی، اب یہ شخص کی بات آ گئی. تو ایک ورڈ ایک ٹائم پہ یا علم ہوگا یا صفت ہوگی، چاہے اس ورڈ کا ایک صفتی معنی ہو. ٹھیک ہے، لیکن ایک وقت میں یا تو وہ اس کسی کا شخص کا نام بنے گا. اب یہ نام بننے کے لیے اس شخص کا حسن ہونا ضروری نہیں، یہ اچھے ہوں یہ چیز ضروری نہیں. عدیل ضروری نہیں ہے میں عدل کروں. ٹھیک ہے، تو نام اگر ہے تو صفت نہیں ہوگا، صفت اگر ہے تو پھر وہ نام نہیں کہلائے گا. تو غیر منصرف کے لیے پہلے ان دونوں میں سے ایک ریزن لازمی طور پہ چاہیے ہوگا، لیکن ایک ریزن کافی نہیں ہوگا، اس کے ساتھ ایک اور ریزن چاہیے ہوگا. ان ریزنس کی کیٹیگریز کیا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک ہے کہ وہ مؤنث ہو، جیسے کہ فاطمہ تو. اب فاطمہ کیا ہے؟ علم ہے اور مؤنث ہے. اسی طرح مکہ تو علم ہے اور مؤنث ہے. حمراء مؤنث ہے لیکن علم نہیں ہے، کیا ہے؟ صفت ہے. ریڈنس، لال ہونا ایک صفت ہے، لال صفت ہو گئی اور مؤنث ہو گیا. ایک اور ریزن کیا ہو سکتا ہے؟ آجمی ہو. کون سی دو؟ مؤنث جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے لفظی اور ایک ہوتا ہے معنوی.
लफ्जी और मानवी का क्या मतलब है? इसलिए आसान ये है कि मैं ना करूँ थोड़े। वैसे वैसे एक वर्ड जो है, ये सिर्फ जिन्स की बात नहीं है, वर्ड्स की भी बात है। वर्ड्स का एक होता है लफ्ज। लफ्ज का क्या मतलब होता है? जो लिखने में है और बोलने में है। और एक होता है उसका माना, जो कि मीनिंग है उसका। इन दोनों में कभी कभी इख्तिलाफ हो सकता है कि लफ्जी तौर पे चीज कुछ और हो और मानवी तौर पे चीज कुछ और हो। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। अल किताब तकीलुन और अल किताबुस तकीलु। ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं सिफत और मौसूफ का। इन दोनों में से एक है जो कि लफ्जी सिफत मौसूफ है। वो कौन सा है? अल किताब सकीलू। ये लफ्जी तौर पे क्या है? सिफत मौसूफ है, क्योंकि ग्रामर के रूल्स के हिसाब से सिफत मौसूफ है। किस तरह? इसको ये फॉलो कर रहा है, इसको इसकी वसअत में, इसके इराब में और फिर आदत और जिन्स में भी। तो ग्रामर के एतबार से तो ये सिफत मौसूफ है, लफ्ज के एतबार से ये सिफत मौसूफ नहीं है, लेकिन माने के एतबार से ये सिफत मौसूफ है। क्यों? क्योंकि मैं आपको किताब की एक सिफत ही बता रहा हूँ ना। किताब भारी है, भारी होना किताब की सिफत है, लेकिन ये मानवी एतबार से, लफ्जी एतबार से नहीं। तो इस तरह जो जिन्स की भी बात कर रहे थे कि जिन्स कभी कभी लफ्जी होता है और कभी कभी मानवी होता है। अब मिसाल के तौर पे उम्मुन। उम्मुन उम्मुन का कलमा ग्रामेटिकली मुअन्नस या मुज़क्कर है? अगर हम देखते हैं कि मुअन्नस की कोई इसमें अलामत नहीं है, तो लगता तो ये कि मुज़क्कर है, लेकिन इसका माना क्या है? माना ये मुअन्नस का दे रहा है, क्योंकि इसके जो ऑपोजिट में वो अबुन मौजूद है। ठीक है। तो इस तरह मुअन्नस कभी कभी क्या होता है कि ये कैसा है, लफ्जी भी मुअन्नस है और मानवी भी मुअन्नस है, कि फातिमा तू बोलता भी आ रहा है, दूसरा ये बोला भी औरत के लिए गया है, लेकिन इसके मुकाबले में मरियम। अब ये लफ्जी तौर पे जो है बोलता नहीं है, लेकिन मानवी तौर पे मुअन्नस है, क्योंकि बोला मुअन्नस के लिए गया है। अच्छा, अब इस प्रॉब्लम को कुछ कैसे हल करेंगे? कुछ हल करेंगे कि ऐसे चलता है, और कुछ कैसे हल करेंगे? कुछ ऐसे हल करेंगे, कुछ बोलेंगे कि असल में ये था मरयमतू, और हमने इस ता को क्या कर दिया? हजफ कर दिया, मुकद्दर कर दिया। तो वो कहेंगे कि ये मुअन्नस है ता मुकद्दरा से, तकदीरी ता मौजूद है। अब ये कहने के दो तरीके हैं, कान इधर से पकड़े कान उधर से पकड़े। बात ये है कि ये मोनस माना जा रहा है क्योंकि इसका माना मोनस का, मोनस के लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है। अब उसामा है, अब लफ्ज जो है वो लफ्ज मोनस का है क्योंकि गोलता मौजूद है, अलामत मौजूद है मोनस की, लेकिन माना जो है वो मुजक्कर के लिए इस्तेमाल किया है। इस तरह अल्लामा है, लफ्ज मोनस लग रहा है। ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उसमें फिर भी आ जाती है इजाजत। अक्सर जो है वो अपने एतबार को फॉलो करेंगे अक्सर, लेकिन कभी कभी वो उस एतबार को फॉलो नहीं भी करेंगे तो मसला नहीं है, चल जाता है। मिसाल के तौर पे शम्स, अश-शम्सु। सूरज तुलु हुआ कैसे कहते हैं? तुलु होने के लिए क्या फेल आएगा? माजी में, आसान रखें माजी, तला। और चूंकि ये मुअन्नस है तो मैं क्या कहूँ? तलाअत। तलाअत अभी मैं मिला नहीं रहा, तलाअत शम्सु। आप कहीं पे देखेंगे लिखा होगा तला शम्सु। फर्क क्या है? ये कहेंगे कि ये मानवी तौर पे जो है शम्स को इस्तेमाल किया गया है मुअन्नस के तौर पे, लफ्जी तौर पे ये मुजक्कर है क्योंकि अलामत तानी सही है, तो इसलिए वो कहेंगे दोनों जायज हैं, लेकिन ये ज्यादा इस्तेमाल होगा, ये कम इस्तेमाल होगा। ठीक है जी। इस तरह मिसाल के तौर पे कभी कभी ये चीज अदद में भी आती है। अदद में किस तरह आती है? कौमुन। नेक कौम अगर मुझे कहना हो तो मैं किस तरह कहूंगा? नेक के लिए क्या वर्ड यूज होता है? सही है, एक नेक कौम। लेकिन इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं, कौमुन सालिहूना। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि कौम का वर्ड अपने अंदर जमा का माना रखता है। लफ्जी तौर पे ये वाहिद है क्योंकि कौम की जमा अकवाम भी आती है, तो इसके मुकाबले में लफ्जन ये वाहिद है, तो इस एतबार से इसकी सिफत वाहिद किया गई। लेकिन मानवी एतबार से ये एक से ज्यादा का माना चूंकि रखता है, मानवी एतबार से ये जमा है, तो इसलिए मानवी एतबार से आप इसकी सिफत जमा की ला सकते हैं। तो ये हेर फेर कह लें आप, मस्ती मजाक कह लें, आप ऑप्शंस कह लें, वैरायटी फ्लेक्सिबिलिटी कह लें, ये चलता है। हाँ, आमतौर पे यस। तो एक रीजन हो गया अलम सिफत इन दोनों के साथ, यानी दोनों में से एक होगा। इनके साथ कौन कौन से हो सकते हैं? एक होता है मोहन्नस, एक हो सकता है कि अजमिया हो, यानी अजमी वर्ड हो। अजमी कर ले, अजमियत को उजमा जी, यानी कि वो वर्ड असल में जो है वो अरबिक लैंग्वेज का नहीं था, किसी और जबान का था, और वो उस जबान से अडॉप्ट कर लिया गया है अब इस जबान में। और ऐसा होता है, मिसाल के तौर पे हम
ٹائم لکھتے ہیں, ٹائم نہیں ہے میرے پاس. اب یہ ورڈ انگلش کا تھا لیکن اب یہ اردو میں آ گیا ہے. تو اس طرح عرب میں بھی کچھ ورڈز ہوتے ہیں جو کہ اصل میں عربی نہیں تھے, بعد میں عرب نے ان کو اڈاپٹ کر کے عربی بنا لیا. اور کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ ایک ہو سکتا ہے الف نون زائدہ, وزن الفعل بھی ہے الف نون, جیسے کہ عثمان, عطشان. ایک ہے وزن الفعل عدل بھی ہے, ترکیب بھی ہے, وہ ہم نے کی نہیں ہے, پھر آپ بولو گے ترکیب بھی. تو ان کے ساتھ کوئی ایک اور ریزن ہوگا تو وہ غیر منصرف ہو جائے گا. اور غیر منصرف کے لیے ایسا بھی ہو سکتا ہے کچھ خاص وزن ہے جو کہ غیر منصرف ہی ہوتے ہیں, جمع کے کچھ اوزان ہیں جو کہ غیر منصرف ہی ہوتے ہیں. تو پوائنٹ بینگ کہ ایک ورڈ پیچھے سے اگر آ جائے, اعراب اصل کیا ہوتا ہے کہ حالت رفع ہوگی ضمہ سے, نصب ہوگی فتحہ سے, جر ہوگی کسرہ سے, یہ اصلی اعراب اسم کا. لیکن کبھی کبھی کچھ ورڈز اس اعراب سے انحراف کریں گے, جیسے کہ غیر منصرف ورڈز جو ہیں وہ حالت جر میں آ کے انحراف کرتا ہے کہ حالت جر میں وہ کسرہ کی جگہ فتحہ کو ایکسیپٹ کرتا ہے. پھر ایک ورڈ غیر منصرف کی ہوتا ہے, اس کے ریزن دیکھیں. پھر المسلمات رفع میں کیسے آتا ہے؟ المسلمات. جر میں کیسے آتا ہے؟ ان دونوں میں کیا ہے, یہ اصلی اعراب کے مطابق ہے. لیکن نصب میں یہ کیا کرتا ہے؟ یہ نصب میں جو ہے کسرہ آتا ہے, اصلی اعراب نہیں آتا. تو یہ فرعی ہے, اس کا اعراب ہو گیا. وجہ کیا ہے کہ یہ جمع مؤنث ہے, جمع مؤنث کا اعراب نصب میں جو ہے وہ فرعی کسرہ سے آتا ہے. پھر اس طرح اور ورڈز ہیں, ٹائم ختم ہو رہا ہے, لیکن جیسے جمع مذکر ہے, جمع مذکر سالم, وہ اصل کو بالکل ہی فالو نہیں کرتا. مسلمون, مسلمینا, مسلمینا, وہ حرکات سے آتا ہی نہیں ہے, وہ آتا ہے حروف سے, واو سے, یا سے اور یا سے. اس طرح تسنیہ ہے, کتابانی, الف سے رفع آیا, کتابینی, اور کتابینی یا سے جو ہے نصب اور جر آیا. ٹھیک ہے. تو اسم میں آپ کو اعراب جو ہے آہستہ آہستہ پہچان میں آ جائے کہ ایک ورڈ, اگر مثال کے طور پر اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں یا حدیث پڑھ رہے ہیں, اس میں کیا ہوگا, اس میں عام طور پہ حرکات و اعراب لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس میں صرف پہچاننا ہے کہ یہاں پہ کون سا اعراب ہے. لیکن اگر کتاب میں حرکات یا اعراب نہ لگے ہوئے ہوں تو پھر آپ کو وجہ پتہ ہونا ضروری ہوگی کہ کیا وجہ ہوتی ہے کسی اعراب کی, تاکہ پھر آپ اس اعراب کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں. یہ لکھنے کی غلطی ہے, کتاب ثقیل لکھنا چاہیے نہیں, ٹھیک تو نہ ہوا کہ الکتاب ثقیل. ٹھیک, گرامیٹیکلی یہ مبتدا خبر ہوگا, معنوی اعتبار سے یہ صفت موصوف ہے, معنوی اعتبار سے. سر طلع الشمس مضاف نہیں, طلع الشمس اگر طلع کہہ رہے ہیں تو پھر مضاف مضاف نہیں ہو سکتا, کیونکہ طلع فعل ہے, فعل جو ہے مضاف نہیں بنے گا. طلوع الشمس جو ہے وہ مضاف مضاف بن سکتا ہے اگر آپ اس کو مصدر بنا دیں تو. کوشچنز بتا دیں پلیز, کون سے کوشچنز ایگزام کے کوشچنز انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائیں گے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر, سبحانک اللہم وبحمدک. پھر ہم ریویژن انشاءاللہ کریں. آپ لوگ اصول الحدیث کی کتاب جو ہے پھر اپنے ساتھ رکھیے گا انشاءاللہ, تو ہم اس کو کسی حد تک فالو کر لیں گے. میں اصول حدیث نہیں پڑھاؤں گا, پہلے سے بتا رہا ہوں, ایسا نہ ہو کہ وہ آپ مجھے پھر شکایت آ جائے کہ اپنا سبجیکٹ پڑھا نہیں رہے, فطری سے دوسروں کا سبجیکٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین, اما بعد. ٹھیک ہے, اب ہم پڑھ رہے ہیں 408, 9 اور 10. کیا بالکل, بس اس کو مکمل کریں, اس کے بعد پھر سنیں کہانی. آپ صرف سنیں صحیح, پھر اللہ کر کے استطاعت ہو آپ کے اندر سننے کو جو میں سناؤں گا. اور استطاعت اگر نہ ہوئی تو ظاہر ہے پھر میرے اندر بھی ہمت نہیں ہوگی کہ میں سناؤں کچھ, پھر مسئلے کو یہی رہنے دیتے ہیں. غلام کی اقسام میں نے لکھ دی ہے. مکاتب, ٹھیک, دوسرا ہے ام الولد اور مدبر. مدبر غلام, مکاتب غلام اور ام الولد. دیکھ لیں ذرا, میں سائڈ میں ہوں. اور چوتھا غلام وہ ہوتا ہے کہ جو مطلق غلام ہو. یہ تو بعض خصوصیات کے ساتھ بن گئے نا, مکاتب بن گیا, مدبر بن گیا, ام البلد خصوصیات کے ساتھ ہے. اس کے علاوہ مطلق اس کو غلام کہیں گے. رقیق وہ بھی لکھ دیتا ہوں میں, پہلے سمجھا دوں پھر حدیث پڑھا دوں گا تو آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی. مطلق ہے الرقیق.
تو یہ 4 ہو گئے اور یہ 4. رقیق یہ مطلق غلام ہوتا ہے. مطلق غلام مکاتب معاہدہ کرنے والا. جس نے مالک سے یہ معاہدہ کر لیا ہے کہ میں آزادی چاہتا ہوں, پیسے تو نہیں ہے لیکن اس میں یہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے کہ آپ اتنی پیسے ادا کریں, اتنی قسطیں کر دیتے ہیں. مثلا 1 لاکھ روپے دینا ہے آزادی کے لیے, 1 لاکھ روپے نہیں ہے, اس کے بعد اس نے قسطیں کر دی, ہر مہینے 10-10 ہزار روپے دیں. تو جو معاہدہ کر لیتا ہے آزادی کے لیے تو اس کو مکاتب غلام کہتے ہیں. اس کے پاس یہ مشت پیسے نہیں ہے دینے کے لیے, جس کی وجہ سے وہ قسطیں کروا لیتا ہے. مدبر مالک نے اپنی موت کے بعد آزاد کر دیا ہو, اپنی موت کے بعد وصیت کر دی ہے کہ میرے مرنے کے بعد آپ آزاد ہو. ظاہر ہے یہ وصیت نہیں کرے گا تو پھر اس کے اولاد کے پاس چلا جائے گا. تو یہ اپنی موت کے بعد اس کو آزاد کر دیا ہو, یہ وصیت کر دی, تو یہ ہو گیا. مالک کی اولاد لونڈی سے پیدا ہو جائے تو اسے ام الولد کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ 4 قسمیں ہوئی. یہ آزاد ہے. جیسے مالک فوت ہوگا یہ آزاد ہے, نہ اس کو بیچا جا سکتا ہے, اپنی زندگی میں بھی نہیں بیچ سکتا, وہ اپنی زندگی میں بھی نہیں بیچ سکتا, آزاد ہوگا. یہ دونوں, بلکہ یہ 3, یہ ایسے غلام ہیں جس میں سب سے پہلے کا حکم کیا ہے, حکم میں بتا دیتا ہوں, اس کے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہو جائے. ٹھیک ہے, آپ نے لکھ لیا تو ایک غلام, ہاں تو جو بھی رکھنا چاہے پیسے دے دے, وراثت ہے نا. جیسے ایک گھر ہے تو اس کو حصے کر لیے جاتے ہیں نا, یا اس کی قیمت طے کر لی جاتی ہے, قیمت لگا لیجیے. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے, جو پہلا غلام ہے رقیق, پہلی بات تو دیکھیں اسلام غلامی کو پسند نہیں کرتا, اور یہ غلامی اسلام سے پہلے سے چلی آ رہی ہے. یہ غلامی اسلام سے پہلے سے چلی آ رہی ہے, کوئی اسلام نے کوئی ترغیب نہیں دلائی غلامی کی. اب اسلام اس غلامی کو پسند نہیں کرتا, اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جس شخص نے غلام کو آزاد کیا اللہ اس کے ہر عضو کے بدلے اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا. بڑی فضیلت ہے. ہر پورا غلام آزاد کیا, پورا جہنم سے آزاد ہو گیا. یہ تو صحابہ کرام کی ایک طویل فہرست ہے, کسی نے 100 آزاد کیے, نبی اسلام نے خود 63 غلام آزاد کیے, 63. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے 67 غلام آزاد کیے. کسی صحابی نے 1000, کسی نے 10,000, کسی نے 100, کسی نے 30, کسی نے 20, جس کے پاس جو صلاحیت تھی غلام آزاد کرتے گئے. خرید کر آزاد کی. کچھ آپ کے مالک بنے, آپ نے آزاد کر دیے, جیسے سیدہ صفیہ کو آپ نے آزاد کر دیا اور پھر ان سے شادی کی, زید کو آزاد کر دیا آپ نے. ٹھیک ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, آزاد کردہ غلام کو مولا, آزاد کردہ غلام کو مولا کہتے ہیں. جی, اسلام نے غلامی کو ختم نہیں کیا, لیکن چونکہ سلسلہ چلا آ رہا تھا, اور جنگوں میں یہ پھر اکثر غلامی کا طریقہ کار جنگ کے ذریعے ہی ہوتا تھا, جو قبضے میں کر لیتا. تو اب غلامی کا وہ رواج جاری رہا. ہاں, یہ رہی بات کہ اسلام نے غلامی میں جو آپ کے قبضے میں آ گیا ہے اس کو آزاد کرنے کی فضیلت بیان کی ہے. اگر آپ کا تو رشتہ دار آپ کا غلام بن جاتا ہے, محرم رشتہ دار, حدیث میں آتا ہے وہ جیسا ہی آپ اس کو خریدیں گے نا, آپ اس کے مالک بنے, وہ آزاد ہو جائے گا. آپ کا محرم رشتہ دار آپ کے خریدتے ہی, آپ کے قبضے میں آتے ہی آزاد ہو جائے گا. آپ محرم رشتہ دار کو اپنی غلامی میں نہیں رکھ سکتے. تو یہ رشتے کا احترام ہے, اور ہم نے ویسے ہی لونڈی والا سلوک کیا ہوا ہوتا ہے محرموں کے ساتھ. اور آپ نے بیان بھی فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں یہ ماں کے ساتھ کون سا سلوک ہوگا, لونڈیوں جیسا. تو لونڈی بنا نہیں سکتے ماں کو, اپنی محرم کسی کو بھی غلام نہیں بنا سکتے, باپ کو یا اپنے بھائی کو, لیکن ہمارے معاشرے میں سلوک لونڈیوں اور غلام والا ہوتا ہے. یہ قیامت کی نشانی. اب تھوڑی وضاحت میں کر دیتا ہوں, اس کے بعد پھر ہم وضاحت کے بعد تو پھر انشاءاللہ آپ حدیث 2 منٹ میں ہم مکمل کر دیں گے انشاءاللہ.
اصل چیز یہ مسئلہ سمجھ آ جائے آپ کو. پہلا جو غلام ہے مطلق وہ آپ کا غلام ہے, وہ آپ کو کہاں سے ملا؟ جنگ سے ملا یا آپ نے خریدا. ٹھیک ہے, وراثت میں آ گیا یا آپ نے خریدا یا جنگ میں آپ کے پاس آ گیا. کیا کرنا ہے اس کے ساتھ؟ آپ کی مرضی ہے, غلام رکھیں اسے, کاروبار کروائیں اس سے, محنت کروائیں اس سے, یا آزاد کر کے اپنی آزادی جہنم سے حاصل کرنا ہے. کل اختیار آپ کو حاصل ہے. مکاتب, اگر کوئی غلام یہ کہتا ہے کہ مجھے آزادی چاہیے, میں نہیں رہ سکتا غلامی میں, پھر شریعت نے کہا کہ اگر آپ, اختیار تو آپ کو ہے لیکن اگر وہ یہ کہہ رہا ہے پھر آپ اس کی بات نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا؟ بھاگ جائے گا وہ. تو کتابت کر لیں ان سے, ایگریمنٹ کرنا, اور وہ یہ ہوگا کہ آپ نے کہا چلیں ٹھیک ہے ہم آپ کی قیمت لگاتے ہیں, بازار میں کتنے کا بکے گا یہ؟ آپ کی قیمت لگی 1 لاکھ روپے, آپ کہتے ہیں لائیے 1 لاکھ, کہاں سے لائے گا وہ؟ اس کے پاس تو جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ مالک کا ہے. اس لیے وراثت کے باب میں آپ نے پڑھا ہے جو غلام ہے نہ وارث ہوتا ہے نہ مورث ہوتا ہے, نہ وہ کسی کا وارث نہ اس کا کوئی وارث. یہ کسی کا وارث کیوں نہیں بنے گا؟ کیونکہ جو وراثت میں لے کر آئے گا وہ کس کے پاس چلا جائے گا؟ مالک کے پاس, اس لیے کوئی فائدہ نہیں. اچھا, اس کا کوئی وارث اس لیے نہیں بنے گا, غلام کے پاس ہوتا ہی کچھ نہیں اپنے کو. تو یہ مکاتب جو غلام ہے, کیا کرنی ہے آپ نے؟ سہولت کیا دینی اس کو؟ پیسے طے ہو گیا, جو ریٹ لگا آپ کا, اس کے بعد آپ کہیں اس کو ٹھیک ہے آپ محنت کریں, مزدوری کریں اور قسطیں جمع کروائیں. اب آپ کا کام نہیں کرے گا یہ, اب کیا کرے گا یہ؟ مزدوری کرے گا. مزدوری کر کے جتنا ماہانہ فکس ہے وہ ادا کرتا رہے گا. ہاں, اس دوران اگر وہ آپ اپنی ضروریات چکے, ظاہر ہے آپ کا غلام تو رہے گا, یہ آزاد تو نہیں ہوا جب تک آخری قسط ادا نہ کر دے. جتنی قسطیں ادا ہوتی جائیں گی اتنا آزاد ہوتا چلا جائے گا. آدھا آزاد ہو گیا, آدھا غلام ہے, تو پھر شریعت کے احکامات آدھے آزادی والے نافذ ہوں گے, آدھے غلامی والے نافذ ہوں گے. مثال کے طور پر اگر غلام جو ہے وہ کوئی غلط کام کر لیتا ہے, آزاد آدمی کو 100 کوڑے لگنے تو اس کو کتنے لگیں گے؟ 50 آدھے. اور اگر آدھا آزاد ہے اور آدھا غلام ہے تو کتنے لگیں گے؟ 75 لگیں گے. جب آخری قسط ادا ہوگی تو یہ آزاد آدمی بن گیا. جیسا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک غلام آیا تھا اور پردہ نہیں تھا غلاموں سے, اس نے کہا عائشہ صدیقہ سے کہ میری آخری قسط ادا ہو گئی ہے. تو عائشہ صدیقہ نے فوراً پردہ گرا لیا اور کہا اللہ تجھے برکت دے. پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس نے دوبارہ کبھی نہیں دیکھا, پردہ ہو گیا کیونکہ آزاد ہو گیا. تو یہ مکاتب ہے. ٹھیک جی, شریعت نے پردہ نہیں رکھا. جی جی, 2 ہو گیا. تیسرا ہے مدبر. مدبر غلام اس کو کہتے ہیں جس میں مالک نے کہا ٹھیک ہے بھائی آپ نے بڑی خدمتیں کی ہیں وغیرہ وغیرہ, اور میرے مرنے کے بعد آپ آزاد ہیں, لکھ کر دے دیا اس نے وصیت, جب میرا انتقال ہوگا آپ آزاد ہیں. ٹھیک ہے, جائزہ یہ. لیکن اگر اس مالک کی کل وراثت یہی ہے, مالک کی کل جائیداد یہ ہے, تو پھر یہ وصیت نافذ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, پھر کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو بیچا, مدبر غلام کو. جب آپ نے دیکھا کہ مالک خود ضرورت مند ہے اور اس کو وصیت کر کے جا رہا ہے تو آپ نے اس کو بیچ دیا. مکاتب کو نہیں بیچ سکتے, مدبر کو بیچ سکتے ہیں, لیکن ضرورت کے تحت. ضرورت یہ تھی کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا, تو آپ نے مدبر غلام کو بیچا, جو پیسے آپ نے مالک کو دے دیے. خود خرچ کرو اپنی ذات پر, جو سب کیا کرنا کر لو, اپنی ذات پر خرچ کرو, اور پھر اس کے علاوہ اگر کوئی ضرورت سے زیادہ چیزیں خرچ کر دو. اسی طرح ایک شخص کے پاس 6 غلام تھے, 6, اس نے 6 کے 6 غلاموں کو مدبر کر دیا. بھئی مرنے کے بعد آپ کی وصیت نافذ ہوتی ہے تو کتنی وصیت کر سکتے ہیں آپ؟ 1/3 کر سکتے ہیں بس. تو 6 میں سے 1/3 کیا بنے گا؟ 2. آپ نے قرآن اندازی کی, قرآن اندازی کرنے کے بعد جن 2 غلاموں کا نام نکل آیا, آپ نے فرمایا موت کے بعد تم آزاد ہو, اور ان کے بعد کوئی یہ بقیہ جو 4 ہیں مدبر نہیں ہوں گے, یہ وراثت ہے تمہاری, تمہارے بچوں میں جائے گی. تو مدبر والا عمل جائز ہے, لیکن اس میں 2 چیزیں دیکھنی ہوگی. نمبر 1, آپ کو اگر ضرورت ہے, آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں, تو پھر مدبر نہ کریں, پھر اسے بیچ دیں, اپنی ضرورت پوری کریں. اور اگر آپ کے پاس کل جائیداد یہ ہے, ایک غلام ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, تو پھر مدبر کرنا جائز نہیں ہے, کیونکہ آپ ورثاء کو وراثت سے محروم کر رہے ہیں. زندگی میں آزاد کر سکتے. یہ جو چوتھا ہے ام الولد, یہ وہ لونڈی ہے
मालिक से जिसकी औलाद पैदा हो जाए। नबी इस्लाम की वो कौन सी लौंडी है जिससे आपकी औलाद पैदा हुई? मारिया किप्तिया। जितना आजाद है उतने आजादी के अहकामात नाफिज होंगे, जितना गुलाम है उतने गुलामी के नाफिज होंगे। जी बिल्कुल, हद नाफिज करेगा, उसी मुनासबत से विरासत मिलेगी उसको। तो ये जो लौंडी है, जब बच्चा पैदा हो जाए, अब ये मालिक की औलाद की माँ है। मालिक की जो औलाद पैदा हुई इससे उसकी माँ है, तो लिहाजा इसको बेच नहीं सकता, वो किसी को तोहफे में नहीं दे सकता, ये विरासत नहीं है। अब ये आजाद होगी, जैसे ही मालिक फौत होगा ये आजाद हो जाएगी। जी बिल्कुल ऐसे नहीं मिलेगी ही नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगी। अगर मिलती है मालिक के, इसलिए नहीं मिलेगी कि अगर मिली तो मालिक के पास चली जाएगी। क्यों जाएगी मालिक के पास भाई? अब क्या करना है? अब ये जिसका कोई नहीं और उसका एक बच्चा है वो गुलाम है, तो इसकी विरासत कहाँ जाएगी? बैतुल माल में। हम्म, हम्म, भाग गया। जी हदीस में आता है कि उसकी इबादत ही कबूल नहीं होगी जब तक वापस नहीं आ जाता। अल्लाह ताला कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी इबादत कबूल नहीं करता, उनमें से वो गुलाम है जो मालिक की इजाजत के बगैर भाग गया। इसलिए क्या, जब तक आगे सरेंडर नहीं कर देता उसकी इबादत कबूल नहीं होगी। जी मुदब्बिर गुलाम को बेचा जा सकता है, बवक्त जरूरत बेचा जा सकता है। ये मुदब्बर, मुदब्बिर तो मालिक है, ये मुदब्बर है। मुकातिब मालिक है, ये मुकातब है जिससे किताबत की गई है। जी जी, गुलाम आजाद करना। हदीस सुनिए और समझ चुके हैं आप, और सुनते जाइए। क्या जी? जी इसके नबी इस्लाम था, मारिया किप्तिया जो है नबी इस्लाम की लौंडी थी, और उनसे नबी इस्लाम की औलाद पैदा हुई थी, यानी ये आपकी उम्मुल वलद थी लौंडी। बेटे पैदा हुए थे ना इब्राहिम, मारिया किप्तिया से पैदा हुए थे। ये आपके निकाह में नहीं थी। जी जी। अच्छा जी, नहीं नहीं, शादी नहीं हुई थी इनसे। मुदब्बर को बेचने के बाद वो रकम विरासत में जाएगी। जी अगर जिंदगी में बेचता है तो जाहिर अपनी जरूरियात पूरी करेगा, और मरने के बाद जो अगर उसने वसीयत की थी आज़ादी की, तो 1/3 हिस्सा आज़ाद हो जाएगा उसका, यानी वो विरासत के तौर पर बकिया हिस्सा विरासत में आ जाएगा, और 1/3 हिस्सा जो है वो तकसीम कर दिया जाएगा। अगर एक गुलाम है, और अगर एक से जायद है, जैसे 3 गुलाम है किसी के, तो एक आज़ाद हो जाएगा पूरा अंदाजी से, 2 विरासत में जाएंगे। जी 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 बिल्कुल, बिल्कुल हलाल है। लेकिन लौंडियां वो मासियां नहीं है, ठीक है? ये जंगों में वाली, वो वाली जो जंग हो और जंग में को पकड़ी जाए तो वो लौंडी है। आती थी, वो अपने पूरे सादो सामान के साथ आते थे। जी बिल्कुल, कौन नहीं। अगर आपने किसी मुल्क में हमला कर दिया है, जैसे नबी इस्लाम बनी कुरैदा पर हमला किया था, उनके मोहल्ले में, कबीले में, जो बूढ़े थे वो गुलाम बन गए, बच्चे गुलाम बन गए, तो औरतें लौंडियां बन गई, नौजवानों को कत्ल कर दिया गया था। बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को कत्ल नहीं कर सकते। बनेगी ना, इस्लाम का जो फतह होना है ना कबीला, तो वो सब कुछ मुसलमानों का हो गया। अगर ठीक शादीशुदा, तो उस औरत के साथ मामला ये है, वो जो लौंडी बनेगी वो इस्तिबराए रहम के बाद जिसके हिस्से में आ गई, ये आपकी लौंडी है, तो नबी इस्लाम ने सहाबा इकराम को मना कर दिया था इज़दवाजी ताल्लुकात कायम करने से, जब तक इस्तिबराए रहम ना हो जाए, यानी मेंसेस ना आ जाए। उसके बाद फिर आपने फरमाया अगर हामला है तो बिल्कुल मना है, ताकि ये बच्चे की विलादत हो, उसके बाद ततहीर के बाद ये करने का हुक्म दिया गया था। तो कुरान में भी मौजूद है ये। जी खत्म, बिल्कुल खत्म। जी बिल्कुल। अगर किसी ने दोनों को ले लिया, दोनों को हक के ज़ौजियत में भी रखा तो भी ठीक है, जैसे नबी इस्लाम ने मुगीस और बरीरा को रखा था, दोनों शादीशुदा थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम थे, वो लौंडी थी, मियां बीवी थी दोनों। और बड़ा अजीब किस्सा है ना उनका, बड़ा मशहूर किस्सा है। नबी इस्लाम ने पहले आजाद कर दिया बरीरा को,
اور اسلامی قانون ہے اگر بیوی پہلے آزاد ہو جاتی ہے لونڈی تو پھر اس کے اختیار ہے اس نے شوہر کے ساتھ رہنا یا نہیں رہنا, کلی اختیار ہے, نہیں رہنا تو کوئی پابند نہیں کر سکتا. تو یہ شوہر ان کے کالے تھے اور جیسے ہی ان کو آزادی ملی تو بھاگ گئی, شکر اللہ تیرا جان چھڑائی. اب ان کے شوہر کو اس کے بعد آزاد کیا تو وہ پیچھے پیچھے گلیوں میں گھوم رہے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں کہ داڑھی بھیگ گئی رو رو کر, منت سماجت کر رہے ہیں کہ کتنے چلی ہیں, آ جا تو کار بسائیے. اور وہ باتیں پوچھ رہی, یہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے ہیں اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول سفارش کر دیجئے, یہ بات ہی نہیں مان رہی اور وغیرہ وغیرہ. تو نبی علیہ السلام نے بریرہ کو بلایا کہ بریرہ مان جاؤ نا, وہ بیچارے اتنا منت سماجت کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے. اللہ کے رسول میں حکم نہیں ہے, شریعت کا مسئلہ, یہ میرا مشورہ ہے. انہوں نے کہا کہ اپنے کول رکھو, ٹھیک ہے, مشورہ پھر رہنے دیں, میں بڑی مشکل سے چھٹکارا ملا تو میں گھر جا رہی ہوں. قانون ہے. اس کے بعد آپ نے یہ سمجھ گیا نا مسئلہ. اب جس نے بھی آزاد کرنا ہے پہلے شوہر کو کرے, اس کے بعد بیوی کو آزاد کرے. بریرہ اور مغیث یا ربی لک الحمد. جی ہاں, تو آپ نے ایسا نہیں ہوتا کہ لڑائی ہو رہی ہے گلستان جوہر میں اور آپ گلشن اقبال میں جا کے اٹھا کے لے آئے, ایسا نہیں ہوتا. مطلب یہ ہے کہ جس علاقے میں آپ نے حملہ کر دیا اس علاقے کے سارے افراد اگر آپ فاتح بن گئے وہ آپ کے غلام اور لونڈیاں ہیں. اس لیے نبی اسلام نے فرمایا کہ میں بری ہوں ایسے مسلمان سے جو مشرکین کے بیچ میں رہتا ہے, اگر حملے میں وہ مارا جائے کوئی قصور نہیں ہے اس مسلمانوں کا, مجاہدین. اس لیے آپ نے فرمایا اتنا دور چلے جاؤ کہ کفار کی آنکھ بھی تمہیں نظر نہ آئے. اور ہمارے مسلمان غصے میں وہاں جا کر اندر, اور پھر کہتے ہیں کہ استنجے کا مطلب عمرہ کرنا. سبحان اللہ, یاد ہے نا اولا والا کہانی. جی ہاں, پھر نہیں, جو اسلام قبول کر لیا فوراً سرنڈر کر لیا تو ٹھیک ہے, کوئی حد نہیں ہوں گے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتک شرک لہو, جس نے آزاد کر دیا اپنا حصہ, شرک حصہ, شرک کو شرک کیوں کہتے ہیں؟ حصہ جو اللہ کا ہے وہ کسی اور کو دے دیا جاتا ہے. جس نے اپنے حصے کو آزاد کر دیا کسی غلام میں, فکان لہو, لازم ہوگا اس کے لیے, ما یبلغ ثمن العبد, اتنا قیمت ادا کرنا کہ وہ غلام کی قیمت کو پہنچ جائے. فکان لہو, تو اگر ہے اس کے پاس اتنی قیمت جو غلام کی قیمت کو پہنچ جائے. مثال کے طور پر دو بندوں نے غلام خریدا ہے 50 ہزار میں, کچھ عرصے کے بعد اس نے اپنا حصہ آزاد کر دیا کہ غلام کو کہا تو آزاد ہے, تو اب اس کی 12 گھنٹے کی نوکری کیا ہو گئی؟ فارغ. اب یہ 12 گھنٹے کے لیے کام کرے گا اس مالک کا. اب اس شخص کو کہا ہے شریعت نے اگر آپ کے پاس مزید 50,000 روپے ہے نا تو آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ اس کو آزاد کر دو, ورنہ آدھا حصہ جو آپ نے آزاد بھی کیا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ مثال کے طور پر آپ نے دونوں نے مل کر ایک غلام خریدا ہے, خرید لیا, جی دو ہو سکتے ہیں, وہ کام اس طرح کر جیسے آپ مشترکہ طور پر آپ نے دکان خرید لی ہے, ٹھیک ہے, نفع آ رہا ہے, دونوں شیئر کر رہے ہیں, آپ نے گاڑی خرید لی ہے, تو یہ بھی کام کاج کرنے کے لیے خریدتے تھے لوگ, چلے بھی آپ محنت کریں مزدوری کر کے آئے, دونوں برابر شیئر کر لیتے ہیں. تو آپ نے آزاد کر دیا اپنا حصہ, 50,000 کا جو حصہ تھا 50,000 اب ان کے پاس ہے. اب یہ کام کروا رہے ہیں اس سے, حالانکہ آپ نے آزاد کر دیا, یہ کام کروا رہے ہیں, اگرچہ ٹھیک ہے اس نے 12 گھنٹے کام کرنا ہے, 12 گھنٹے دن میں 12 گھنٹے کام کروا رہا ہے, رات ویسے سونے کی ہے, اس کو تو فائدہ نہیں ہوا نا حاصل. اس لیے حدیث میں کہا کہ آپ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے, اگر آپ کے پاس اللہ نے وسائل دیے ہیں تو لازم ہے آپ پر کس کو آزاد کرائیں, پورا 50,000 ان کو دے اور یہاں سے آزاد کروا کے اس کو پورا اجر حاصل کر رہے ہیں. لیکن اگر نہیں آپ کے پاس ہے ہی نہیں, اتنا جتنا کر سکتے تھے کیا, تو اب آپ اس بندے سے اتنا کام کروائیں جتنے آپ مالک ہیں اس کے, زیادہ کام نہ کروائیں. ابھی تک آپ اسی ٹینشن میں نہیں آئی تھی. مغیث سے زیادہ تو آپ کو ٹینشن لگ رہی ہے. تو جس شخص نے آزاد کر دیا اپنا حصہ غلام میں, فکانہ لہو, اگر ہے اس کے پاس ما یبلغ, جو پہنچ جائے ثمن العبد, غلام کی قیمت کے برابر, اگر اتنے وسائل ہیں اس کے پاس, تو قوم علیہ قیمتہ, تو اس بندے کی قیمت لگائی جائے گی, قیمت عدل,
इंसाफ वाली कीमत, ये गुलाम है कितने का। मिसाल के तौर पर मार्केट में पता चला ये 75,000 रुपए का है, तो आधा तो आजाद हो गया, बाकी आधी पेमेंट करें और इसको पूरा आजाद कर दें। तो उस बंदे की, उस गुलाम की कीमत अदल वाली लगाई जाएगी, फ़अउतिया शुरकाउहु हिस्सहुम, और उनके शुरका को उनका हिस्सा दे दिया जाएगा, वअतका अलैहि, और ये गुलाम उसकी तरफ से आजाद हो जाएगा, उसकी तरफ से गुलाम आजाद हो जाएगा पूरा का पूरा। और अजर क्या है, इसने पूरा गुलाम आजाद किया तो ये पूरा जहन्नम से आजाद हो जाएगा पूरा। वइल्ला, वगरना, क्या वगरना, अगर आपके पास वसाइल नहीं है, पैसे नहीं है कि दूसरा हिस्सा भी खरीद कर आजाद करें, तो उतिका मिनहु मा उतिका, तो उसकी तरफ से आजाद हो गया जितना उसने आजाद किया, आधा आजाद समझा जाएगा। ये गुलाम आधा आजाद है, आधा जो है वो गुलाम है, आधा जहन्नम से ये भी आजाद हो गया जी, आधा हिस्सा दिया। लिख लें नंबर 1, मसला नंबर 1, मुश्तरिका तौर पर गुलाम को खरीदना जायज है। जी बिल्कुल ठीक है, अगर पाकिस्तान में रहते हुए उसके मामलात सही चल रहे हैं तो फिर उसे नहीं चाहिए कि वो गैर मुस्लिम ममालिक में जाए बिला वजह जाकर। ठीक है, कोई ऐसी चीज जो यहाँ हासिल नहीं हो पा रही और वहां जाकर उसका हुसूल जरूरी है, तो उसमें कुछ शर्त है। पहली शर्त, आपका अकीदा मजबूत होना चाहिए, आपके पास मार्फत होनी चाहिए, इल्म होना चाहिए, फिर आप जा सकते हैं, तो कोई अर्ज नहीं। सिर्फ मसला सिर्फ ये आता है, वहां जाकर आप फवाइद भी हासिल हो सकते हैं, इस्लाम की खिदमत भी कर सकते हैं, इस्लाम की दावत भी दे सकते हैं, तो उसके लिए पहले अपने मार्फत जरूरी है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया में जो मुआहिदा किया था, जो काफिर यहाँ आया उसको वापस भेजेंगे, और जो मुसलमान वहां रहा वो वापस भेजने के पाबंद नहीं है। तो साहबा किराम ने फरमाया था, अल्लाह के रसूल, ये तो सीधा सरासर ज्यादती है, काफिर को हम भेजेंगे लेकिन वो मुसलमानों को नहीं भेजेंगे। तो आपने फरमाया कि अल्लाह ताला इसके जरिए फायदा देगा इस्लाम को, और बड़ा फायदा हुआ था उससे, बहुत सारे लोग अंदर अंदर मुसलमान हो गए थे। तो अगर आपके अंदर की सलाहियत है, इल्मी कुव्वत मौजूद है, तौहीद की मार्फत मौजूद है, तो फायदा दें इस्लाम को आप। हाँ, उसमें पता ही नहीं है तौहीद क्या होती है, पता ही नहीं इस्तिंजा क्या होता है, तो फिर सही नहीं है। दूसरा मसला, गुलाम में कोई अपना हिस्सा आजाद करना चाहता है, हाँ, मुश्तरिका गुलाम में अगर कोई अपना हिस्सा आजाद करना चाहता है तो उसको इजाजत है। अलबत्ता अगर इस्तिताअत हो तो पूरा गुलाम आजाद करना जरूरी होगा। तीसरा है गुलाम आजाद करने की शरीयत में बड़ी फजीलत है, और वो है जहन्नम से आजादी। अबू हुरैरा फरमाते हैं अगली हदीस, नबी इस्लाम का फरमान, मन अअतका शिक्सन लहू, ये शिक्स भी शिर्क के माना में है, हिस्सा, जिसने आजाद कर दिया अपने हिस्से को मिम ममलूकिन, गुलाम से। शिक्सन और शिरकन माना वाहिद, जिसने अपने गुलाम का हिस्सा अपना आजाद कर दिया, फअलैहि खलासुहु कुल्लुहु फी मालिन, तो उस पर लाजिम है पूरा आजाद करना अपने माल से। जिसने गुलाम का अपना हिस्सा आजाद कर दिया गुलाम में, तो उस पर लाजिम है अपने माल से पूरा गुलाम आजाद करना। लेकिन फ़इल्लम यकुल लहु मालुन, अगर उसके पास माल ही नहीं है, तो कुव्विमल ममलूकु कीमत आदलिन, तो गुलाम की कीमत लगाई जाएगी अदल वाली, जितनी अदल वाली कीमत है लग गई, आधा आजाद हो गया, आधी कीमत जो बाकी रह गई है उस तो सही अल अब्दु, बंदे से काम करवाया जाएगा कि आप मेहनत करो, काम करो और ये कीमत अदा कर दो, लेकिन गैर मशकूकिन अलैहि, उस पर मुशक्कत नहीं डाली जाएगी। अब चूंकि आधा आजाद हो चुका है, आधा गुलाम है, अब अदल वाली कीमत लगाकर बकिया जो कीमत रह गई है मालिक तो अदा नहीं कर सकता जो जिसने आजाद किया है। अब इस बंदे को मौका दिया जाए कि आप आजादी के लिए मेहनत करके आप ये कीमत जमा करो, साथ उसका काम भी करेगा, साथ उसका काम भी करेगा, जितना उस वो मालिक का, जाहिर है आधे हिस्से का मालिक है,
وہ अपना काम भी करवाएगा और इसको काम करने का मौका भी देगा। ऐसे ना हो कि अपने काम के लिए इतनी मुशक्कत करवाए मालिक कि उसे अपना काम करने की फुर्सत ही ना मिले। ये चट्टान है, इसको तोड़ो, और 12 घंटे तोड़ तोड़ के थक गया, 12 घंटे सो के गुजारे इसने। वो कहां से अपनी जो आधी गुलामी है उसको आजाद करने के लिए पैसे लाएगा? इसलिए कहा गया कि जिसने आधा हिस्सा आजाद कर दिया है, पहला हुक्म क्या है? उसे आधा आजाद कर दिया, अगर उसके बाद पैसे हैं। अगर पैसे नहीं है तो क्या करेगा? इस गुलाम की कीमत लगाई जाएगी। कीमत लग गई, आधा आजाद हो चुका है, बकिया जो आधी कीमत रह गई है, अब इस आधे मालिक को यह कहा जा रहा है आप अपना काम करवाएं, मुशक्कत ना डालें, इस बंदे को भी अपनी मेहनत करने दें ताकि पैसे जमा करके आजादी हासिल कर सके। हाँ नहीं, ऐसा इन्होंने आजाद कर दिया ना हिस्सा। अब देखा जाएगा मार्केट में वैल्यू क्या है। जितनी भी वैल्यू बनी, आधा हिस्सा खत्म हो गया, बकिया जो आधा हिस्सा है उसकी जो है वो मेहनत करके वो अदायगी करेगी। जी, इस हदीस के मसाइल वो जो पहले हो चुके। बेचा नहीं जा सकता ना, बेचा नहीं जा सकता। मुदब्बर गुलाम, मुदब्बर जान चुके हैं आप किसको कहते हैं? दब्बर रजुल मिनल अंसारी गुलाम अल्लाह, मुदब्बर कर दिया एक अंसारी आदमी ने अपने गुलाम को। और एक हदीस में है बालगन नबी सल्लम, नबी इस्लाम को ये बात पहुंची कि एक शख्स ने आपके सहाबा में से आता का गुलाम अल्लाह, एक शख्स ने आजाद कर दिया अपने गुलाम को जो कि मुदब्बर था। वलम यकुल्लहु मालुन गैरुहु, और उसके पास इसके अलावा कोई माल ही नहीं था, आजाद कर दिया उसने। अब मुदब्बर गुलाम, उसको आजाद करना, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फबाअहु, उससे बेचा, बिथमानिमिअति दिरहमिन, 800 दिरहम में, सुम्मा अरसल बिसमनिही इलैहि, आपने इसकी कीमत उसके मालिक की तरफ भिजवा दी। ये मुदब्बर गुलाम को आजाद किया है। मुदब्बर गुलाम को आजाद करने का मतलब ये मुदब्बर करना ही आजादी है, मुदब्बर करना ही आजादी है, यानी मेरी मौत के बाद आप आजाद हैं। तो ये आजादी है तदबीर तदब्बर मुदब्बर के साथ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुदब्बर गुलाम को बेचा, तो इससे क्या पता चला? मुदब्बर गुलाम को बेचना जायज है, लेकिन 2 शर्तें मैंने बताई थी। पहली शर्त क्या? अगर जरूरत है उसे और उसका कुल माल भी यही है, तो फिर अपने आप को मुशक्कत में नहीं डाल सकते। खुद कुरान का कायदा कुलिया भी है, वला तब सुधा कुल बस्त, सारा ही खर्च ना कर दो कि आप मलामत ज़दा होकर बैठ जाओ, जोश में आकर सारा खर्च कर दिया, उसके बाद फिर थोड़े दिन के बाद मांगना शुरू हो गया। तो इससे बेहतर था आप खर्च ना करते, इसलिए आपने ये बेचकर जो पैसे इनकी तरफ भिजवाएं। और दूसरा ये है कि अगर आप गुलाम को मुदब्बर करते हैं और आपके जो गुलाम है ये कुल सरमाया है आपका, और आपने वरासा को विरासत से मारूम करने के लिए इनको मुदब्बर कर दिया, तो ये भी नाजायज है। इसके लिए फिर कुरानंदाजी होगी, क्योंकि 1/3 तो जायज है ना आजाद करना इतना। तो उस हिसाब से आप जिसका नाम निकल आया, तो 1 सुलस आप आजाद कर सकते हैं मुदब्बर करके, और बकिया को आप इसकी वफात के बाद भी ये गुलाम ही रहेंगे और वरासा के पास चले जाएंगे। अगर आपने सबको मुदब्बर कर दिया था, अब होगी कुरानंदाजी। अगर नहीं किया था तो फिर आप इसको मर्जी करना। हाँ, अगर ये सारे माल का 1/3 बनता है तो फिर ठीक है। अगर ये सारे गुलाम कुल जायदाद का 1/3 बनता है तो सारे आजाद हो सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। फिर मसला लिख लें, फिर बात करते हैं। मुदब्बर गुलाम को जाती जरूरत के तहत, मुदब्बर गुलाम को जाती जरूरत के तहत बेचना जायज है। नंबर 2, गुलाम को मुदब्बर करना जायज है। यानी मौत के साथ उसकी आजादी को मशरूत करना, अपनी मौत के साथ उसकी आजादी को मशरूत करना जायज है। नहीं, जो खरीदेगा उसके पास मुदब्बर थोड़ी होगा, उसके पास तो रकीक हो गया ना, ये गुलाम है मुतलक। तीसरा मसला यह है, अगर कोई शख्स अपने गुलाम को मुदब्बर करता है
وہ متعدد غلام ہیں، اور وہ متعدد غلام ہیں، اور یہ مالک کی کل جائیداد بھی ہے، اور یہ مالک کی کل جائیداد بھی ہے۔ تو ان میں 1/3 حصے کو مدبر رکھا جائے گا، بقیہ غلام مالک کی وراثت بن کر اس کی وفات کے بعد ورثاء میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ هذا ما عندي والله اعلم بالصواب، وصلی اللہ علی النبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ جی ہاں، کم، اس سے بھی کم افضل ہے۔ ایک نوٹ میں یہ بات بھی آپ لکھ لیں کہ جو میں نے بتائی ہے کہ محرم رشتہ دار کسی کی غلامی میں آتے ہی آزاد ہو جائے گا۔ محرم رشتہ دار کسی کی غلامی میں آتے ہی آزاد ہو جائے گا۔ ہاں، دور کیوں ہو سکتے، محرم رشتہ دار نہیں ہو سکتے، نہ یہ تو محرم نہیں ہوگا، کسی کی غلامی میں آتے ہی آزاد ہو جائے گا۔ نہیں، جی جی بالکل، رشتہ دار تو ظاہر ہے ان کو تو غلام بنانے پر سارے تلے ہوئے ہیں۔ محرم نہیں ہے نا، محرم کی بات۔ جی کچھ کہہ رہے تھے آپ؟ رشتے دیکھے جائیں گے محرم، بس نہیں، لڑکے کو جو خرید رہا ہے، جس سے وہ خرید رہا ہے، فرضی طور پر اپنے آپ کو لڑکی سمجھے، اب وہ جسے خرید رہا ہے وہ کیا بنے گا، اس کا محرم آزاد ہو جائے گا۔ محرم نہیں بننا تو آزاد نہیں ہوگا۔ نہیں، غلام ہی رہے گا بالکل۔ اگر غلام 2 ہیں تو ان کا 1/3 کیسے ہوگا، تو 3 حصے کر لیے جائیں ان کے، بغدہ لے کے، ہاں حصے تقسیم ہوں گے، یا پھر کسی ایک غلام کو آزاد کر لیا جائے، اس کا 1/3 حصہ جو ہے بیچ کر اس کو وہ کر دیا جائے صدقہ۔ نہیں، بالکل، ملکیت میں آنے کے بعد کرے گا تو غلام ہی رہے گا۔ تو الحمدللہ آپ لوگوں کی کتاب مکمل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، آپ کے عمل میں اضافہ فرمائے، آپ کو اسی طرح کتابیں مکمل کرنے کی توفیق میسر فرمائے، دین سے اسی طرح جڑنے کی توفیق میسر فرمائے، علم کے حصول میں اسی طرح کوشاں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا اور پڑھانا قبول فرمائے۔ جی سوال جو ہے نا، اب پھر وہی کہانی آ گئی نا۔ اللہ، علم میں اضافہ یہ ہے، 2 زاویے سے میں نے بات سمجھائی تھی آپ کو، اور میرے سوال کا انداز بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ 2 زاویے ہے، اگر کسی مرد نے کسی عورت کو مارا ہے تو بدلے میں مرد کو مارا جائے گا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی نے ایک کو مارا ہے اور آپ بدلے میں کسی اس کے بھائی کو اٹھا کر مار دیں، آپ نے غلط دیکھا ہے۔ دیکھا کیسے ہوتا بھی یہی ہے، نہیں کیا جا سکتا، جس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں اس حوالے سے تو نہیں ہے نا، آپ کو پوچھنا چاہیے تھا نا۔ نہیں، اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پیپر چل رہا تھا یا اسائنمنٹ تھی، مجھ سے پوچھ سکتے تھے آپ یا نہیں؟ نہیں، اگر آپ کو کوئی اشتباہ ہو رہا تھا تو یہ تو 4 ہفتے آپ کے پاس رہے، آپ مشورہ کرتے لکھنے سے پہلے ہم یہاں کیا لکھیں، تو میں آپ کو بتاتا۔ تو اس نہ سوال دیکھیں، فصل والا ذکر ان کو تم لا تعلمون، آپ نے سوال نہیں کیا تو یہ ایک الگ جرم ہے۔
اچھا دیکھیں جب جب معاملے میں اجتماع آ جائے، دوسرا پہلو ہے یا نہیں اس کا، مجھے بات اچھا دوسرا پہلو ہے، اور مجھے یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ کے ذہن میں وہ پہلو کیوں نہیں آیا، اس لیے میں کہہ رہا تھا نمبر مزید کاٹنے کا آیا تھا، آگے نا آیا تھا تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس آیت پر آپ لوگوں نے عمل نہیں کیا، اس لیے میں نے ابھی والا جو اسائنمنٹ ہے اس میں میں نے وہ حاشیہ لگایا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا، اس مرتبہ پھر میں نے تھوڑا باریک بینی سے اور مزید جائزہ لیا، اردو میں غلطی کہاں کی آپ لوگوں نے، لائن کہاں ختم کرنی چاہیے تھی، کیوں ختم نہیں کی وہاں پر، اور یہ اضافی اردو کا یہ لفظ ایسے نہیں ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، یہ نقطہ زیادہ ہے، یہ غلط ہے، یہاں یہ پین استعمال کرنا چاہیے تھا یا نہیں، صفحہ کیوں مڑا ہوا ہے، یہاں کیوں کاٹ پیٹ کی ہے، وائٹ کیوں نہیں چلایا، تو آپ دیکھیں گے آپ کے پاس نمبر کیا بچتے ہیں. وہاں لکھا ہوا تھا حدیث نمبر فلاں کے مسائل، نہیں نہیں سب نے وہ نہیں، سبھی غلط ہو سکتے ہیں، حق پر کم ہی لوگ ہوتے ہیں، حق میں بہت سارے ماشاءاللہ 1 2 3 4 کیا نہیں آتے، وہ بھی تو ایک ہی استاد سے پڑھنے والے ہیں، صحیح کیا ماشاءاللہ آپ لوگوں نے، بہترین سمجھ کر آپ نے کیا ہے، بالکل استاد کے فہم کو سمجھ گئے آپ، ماشاءاللہ جی یہی بتایا نا میں نے، یہی تو ابھی جو آپ کے پاس آئے گا اس کو ذرا دیکھیے گا، افادیت کی حاشیے لگے ہوئے ہیں ادھر جی. 25 والے میں کتنے آئے، 23، اور آپ اندازہ لگائیں 15 والے میں کیا ہونے والا ہے، جب میں نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں، ڈبل فگر میں بھی دخل نہیں ہوئے، 17 زیادہ مل گئے، آپ اپنا مجھے پیپر دیں ذرا، میں اس کو دوبارہ بتاتا ہوں آپ کو، تو اللہ آپ بولے کہ بس وہی رہ رہے تھے جو ملے. اچھا باقی رہی بات امتحان کی، آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا جو امتحان ہونے والا ہے نا، ہو سکتا ہے پیپر کو دیکھ کر آپ پہلا سیمسٹر دوبارہ پڑھیں، بس جو پیپر میں نے ابھی سے بنانا شروع کر دیا ہے، بندہ لگا 1 مہینہ رہتا ہے، کیسا ہوگا، کیا محنت ہو رہی ہے اس پیپر پہ جی، پوری کتاب آپ جی، اس لیے کہ ماشاءاللہ آپ لوگ سمجھدار ہیں، مسائل حفظ کرنے والے ہیں، 410 لوگ، ہم تو 5-5 ہزار حدیثوں کے امتحان لے رہے ہوتے ہیں، چلے 400 کو پہلے دے دیں ہاں اتنی ملے گی، اتنی میں ایسے مذاق کر رہا ہوں، مطلب وہیں سے آئے گا، کہاں سے شروع کیا ہم نے پتا ہے آپ کو، کہاں سے شروع کی تھی ہم 330 سے، نہیں تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں، اس کا معنی یہ ہے کہ پچھلے سوال مٹانے پڑیں گے مجھے، خیر بہرحال آپ جو باتیں بتائی ہیں لکھوائی نہ بھی ہوں، جو باتیں بتائی ہیں وہ بھی آئیں گی، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس میں نو یس والی بات نہیں ہوگی، اس میں ہوگی کہ آپ مضامین لکھیں، قصاص کے متعلق احادیث میں جو کچھ وارد ہوا ہے من کریں جی، سپرد کرتاس کریں انشاءاللہ. یہ جو آن لائن والے حضرات ہیں ان کو ہم دیں گے انشاءاللہ 333 حدیث سے 410 تک، ٹوٹل کتنی حدیثیں بنتی ہیں، 330 سے ٹوٹل کتنے بنتے ہیں، 80 آئیں گے ایم سی کیوز انشاءاللہ، اور انشاءاللہ گھما گھما کر دیں گے، اس مرتبہ آپ کو کوئی تبدیلی نظر آئے گی واقعات، اس مرتبہ انشاءاللہ یہ سارے جو حدیث آپ نے پڑھی یہ 5 سوالوں میں کور ہو جائیں گے انشاءاللہ جی انشاءاللہ. اگلے سیمسٹر میں کیا کرنا ہے، میں تو کسی اور استاد کو بولوں گا جس نے پڑھانا ہے پڑھائے، اللہ حافظ سبحان اللہ، پاس تو ہو جائے، مجھے لگتا ہے دوبارہ پڑھانا پڑے گا تو ایسا پیپر آئے گا کل. اچھا آپ لوگوں نے مجھے یہ بتائیں سورہ نسائی کہاں تک پڑھی تھی آپ لوگوں نے، اچھا پڑھی نہیں ہے، میرے خیال میں ہم انشاءاللہ شروع کر دیتے ہیں سورہ نسائی کو، بہت اچھی کتاب ہے، اور نہیں امتحان صرف اسی کا ہی آئے گا جو ہم بس امتحان جو پڑھا دیا
مسائل آپ دیکھیں بس, مسائل دیکھیں آپ. اچھا مسائل جو ہے قسامہ میں نے کیا سوال پوچھا تھا کہ مدعی کتنے گواہ لائے گا؟ کوئی گواہ نہیں لائے گا, کیونکہ مدعی نے 50 قسمیں کھانی ہیں 50 افراد کو لے جا کر. اگر مدعی جنہوں نے دعویٰ کیا ہے 50 افراد ان کے قسمیں کھا لیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ مدعا علیہ نے جرمانہ دینا ہے, اور اگر یہ نہیں کھاتے تو مدعا علیہ 50 افراد قسمیں کھا کر بری ہو جائیں گے. جی 50 الگ الگ 50 افراد نے 50 قسمیں کھانی ہیں اس قبیلے کے, یعنی ان کو اعتماد ہوئی یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے. ہاں جی بالکل. جی دیت دیں گے. جی اس لیے کہ یہاں پر معاملہ یہ ہے نا کہ یقینی خبر نہیں ہے نا. کیا بندے کے ساتھ میں انشاءاللہ پہلے یہاں سے ڈسکس کرتا ہوں کیا کرنا ہے. آپ ویسے اور کون سی کتابیں پڑھ رہے ہیں جو آپ کی کتاب بہت زیادہ رہے گی, یہ مکمل نہیں ہو رہی؟ ترجمہ کون سی مکمل ہو جائے گا آپ کا نصاب؟ کتنے پارے آپ لوگوں کے ترجمہ؟ اس میں دیکھیں وہ آپ کی چوائس پر ہے. اگر آپ نسائی پڑھنا چاہتے ہیں نسائی پڑھائیں گے, کوئی اور کتاب پڑھنا چاہیں وہ پڑھا دیں گے. کون سی؟ نسائی کورس میں تو یہ اگلے سیمسٹر میں بھی یہی عمدۃ الاحکام. جی 2 حصوں میں کیا تھا چونکہ ہم نے ششمائی میں زیادہ پڑھ لیا تھا اس لیے یہ مختصر رہ گیا تھا ہمارا, ورنہ اس مرتبہ جو فرسٹ ایئر کو پڑھا رہا ہوں میں عمدۃ الاحکام اس کی تو 48 حدیثیں ہوئی ہیں ابھی تک. سورہ مومنون تک جانا ہے آپ نے. چلو دیکھ لیتے ہیں اس کو, نہیں تو ہم وہ نسائی شروع کر دیں گے, ڈسکس کر لیتے ہیں مسئلہ انشاءاللہ, بیان کر دیتے ہیں آپ. اچھا چلو حدیث کی جاری رکھیں گے انشاءاللہ, جو ہم نسائی پڑھ چکے ہیں.